وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ اللہ پاک کے سب سے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو، تمہارا درود پڑھنا قیامت کے روز تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب محمد۔ حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ، جو میرے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے پیارے نواسے ہیں، ایک مرتبہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تشریف لے گئے۔ حضرت امیر معاویہ کے ایک ملازم نے آپ سے کہا، میرے پاس مال و دولت تو ہے مگر اولاد کی نعمت سے محروم ہوں، اولاد نہیں ہے، پیسہ بہت ہے، مجھے کوئی ایسی چیز بتائیے جس سے اللہ پاک مجھے اولاد دے۔ آپ نے فرمایا استغفار پڑھا کرو۔ اس نے استغفار یہاں تک کثرت کی کہ روزانہ 700 مرتبہ پڑھنے لگا، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ جو بھی استغفار، کئی اس کے پڑھنے کی چیزیں ہیں۔ اس کی برکت سے اس شخص کے یہاں 10 بیٹے ہوئے۔ اب یہ بات حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو معلوم ہوئی تو انہوں نے اس شخص سے فرمایا کہ تو نے حضرت امام حسن سے معلوم نہ کیا کہ یہ عمل حضور نے کہاں سے فرمایا، کہ آپ نے یہ جو فرمایا کہ استغفار کرو تو یہ کہاں سے آپ نے یہ فرمایا؟ تو فوائد حاصل ہوتے مزید۔ دوسری مرتبہ اس شخص نے حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات کی تو دریافت کیا تو حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، تو نے حضرت ہود علیہ السلام کا قول نہیں سنا جو انہوں نے فرمایا؟ قرآن کریم میں وہ ہے، حضرت ہود علیہ السلام کا یہ قول قرآن پاک میں نقل کیا ہے، وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، یعنی ترجمہ کنز ایمان، اور تم میں جتنی قوت ہے اس سے اور زیادہ دے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا یہ ارشاد نہیں سنا، یمددکم باموال و بنین، ترجمہ کنز ایمان، مال اور بیٹوں سے تمہاری مدد کرے گا، یعنی رزق کی کثرت اور حصول اولاد کے لیے استغفار کا بکثرت پڑھنا یہ قرآنی عمل ہے۔ اللہ پاک تمہیں رزق میں بھی برکت دے گا اور اللہ پاک تمہیں اولاد بھی عطا فرمائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں جو اس وقت اٹلی کے شہر بولونیا کے فیضان مدینہ میں جمع ہیں، ہم نے استغفار کی ایک بہت پیاری برکت سنی اور قرآن کریم سے پھر یہ بات بیان کی گئی کہ جو اولاد اور رزق میں برکت چاہتا ہے وہ اللہ پاک کی بارگاہ میں کثرت کے ساتھ استغفار کرے، یعنی اپنے گناہوں کی معافی چاہے۔ علماء اور بزرگ اور امین سنت سے چند دفعہ میں نے سنا ہے کہ دن بھر جو ہم گزارتے ہیں نا تو اس میں ایسی گھڑیاں آتی ہیں کہ جو بندہ مانگے اللہ پاک دے دیتا ہے، ہمیں پتہ نہیں ہوتا۔ یہ ایسی گھڑیاں، خاص گھڑیاں، ایسے اوقات اور ایسے ٹائمنگ باقاعدہ روایتوں میں بیان کیے گئے، مگر اللہ پاک کی رحمت ہے، کم مانگ لے
بندہ اور اللہ پاک اس کو عطا فرماتے. لہٰذا آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جب موقع ملے نا رب اغفر لی پڑھ لیا کریں. یا اللہ مجھے معاف کر دے, استغفر اللہ, یا اللہ میرے گناہ معاف کر دے, کرتا رہے. اس کو اتنی برکتیں نصیب ہوں گی. دیکھیں ایک تو گناہوں کی مغفرت, جس وقت یہ کہے رب اغفر لی, کیا پتہ وہ قبولیت دعا کا وقت, یا اللہ میری بخشش کرتے ہیں اور اللہ پاک کی رحمت جوش میں آئے اور اللہ پاک معاف کر دے, معاف کر دے. استغفر اللہ, یا اللہ مجھے معاف کر دے, میرے گناہ بخش دے, قبولیت کی گھڑی ہو اللہ معاف کر دے. تو پتہ نہیں ہوتا کہ کون سی گھڑی قبولیت کی ہے, کون سی گھڑی قبولیت کی نہیں ہے. جیسے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بھی لکھا کہ برستی بارش میں دعا قبول ہوتی ہے. اب آپ کے یہاں اٹلی میں بھی بارش تو برستی رہتی, یورپ میں بھی بارش ہوتی رہتی ہے, ابھی پاکستان میں بھی, کئی دنیا کے کئی ملکوں میں بھی بارشوں کا تو موسم چلتا ہے. وہ تو جب چاہے گا اللہ برسے گی تو بارش برس جاتی ہے. اب جیسے ہی آپ دیکھیں کہ بارش برس رہی ہے, یہ یاد کر لیں آج آپ, جب بھی آپ دیکھیں بارش برس رہی ہے فوراً کوئی دعا کر لیں, اس امید پر کہ اللہ پاک میری دعا قبول فرما دے گا. برستی بارش میں دعا قبول ہوتی ہے, یہ رحمت برس رہی ہے. جیسے کعبے کو پہلی نظر پڑتے ہی جو دعا مانگو قبول ہوتی ہے, تو کچھ مقام ہیں کہ اس مقام پر دعا قبول ہوتی ہے, کچھ گھڑیاں ہیں کہ ان گھڑیوں میں دعا قبول ہوتی ہے, کچھ زیارتیں جن کو دیکھنے سے دعا قبول ہوتی ہے. تو یہ الگ الگ مواقع ہوتے ہیں. اللہ پاک نے اپنی رحمت سے اپنے بندوں کے لیے یہ سب نعمتیں عطا فرمائی ہوئی ہیں. علم ہونا چاہیے, علم نہ ہونے کی وجہ سے بہت سارا لاس کر جاتے ہیں. علم ہو تو الحمدللہ بہت ساری برکتیں نصیب ہو جائیں, بہت ساری برکتیں نصیب ہوتی ہیں. ہمیں تصور بھی نہیں ہوتا کہ ہمیں کیسی کیسی برکتیں مل گئی ہیں. اب جیسے میں نے کہا کہ قبولیت دعا کا وقت ہمیں نہیں, اب ایسے موقع پر اللہ نہ کرے بندہ کو بد دعا کر دے اپنی اولاد کے لیے, خدا نہ خواستہ. ہوتا ہے ماں کو غصہ آ جاتا ہے, باپ کو غصہ آ جاتا ہے, تیرا بیڑا غرق ہو, تیرا ستیہ ناس ہو, تو یوں ہو جائے تو یوں ہو جائے, خدا نہ خواستہ ایسا کو منہ سے نکل جائے. تو اب وہ ہو قبولیت دعا کا وقت, اور کر چکا بندہ اپنے بچوں کے لیے, اپنے بیٹوں کے لیے, اپنی بیٹیوں کے لیے بد دعا, خدا نہ خواستہ, اور ہو گئی قبول, اس کا تو نقصان ہوگا. اب یہ بتائیے ماں باپ زندگی پر پچھتائیں گے کہ نہیں پچھتائیں گے؟ پچھتانا پڑتا ہے, پر پچھتائے گا کیا, دیکھ کے پچھتائے گا کہ یار یہ کیا ہو گیا. تو اس لیے ایک تو اولاد پر کبھی بد دعا کرنی بھی نہیں چاہیے, دعائیں دینی چاہیے. دیکھیں یہ زبان ہے, آپ کو کسی نے تکلیف دی, آپ کا بڑا دل کرتا ہے کہ میں اس کو بد دعا دوں, ہوتا ہے نا. اب بد دعا دینے سے کیا ہوگا, سمجھنے کے لیے کہہ رہا ہوں, اور جنرل بات کر رہا ہوں. میری ہر بات ہر جگہ پر امپلیمنٹ ہو, میں اس کے بارے میں نہیں کہہ رہا, ایک جنرل ڈسکشن کر رہا ہوں. کوئی آپ کو تکلیف دے رہا ہے, آپ کو ستا رہا ہے, آپ کے ساتھ کوئی بھی ایسا انداز اختیار کر رہا ہے, اب اس زبان سے بد دعا بھی کر سکتے ہیں, اس زبان سے دعا بھی کر سکتے ہیں. یعنی یا اللہ اس کو ہدایت دے دے, کیا کہتے, اگر اس کو ہدایت مل گئی تو ویسے سدھر جائے گا, اگر سدھر گیا تو اپنا تو کام ویسے ہی ہو گیا نا. تو اس کی کوئی تباہی یا اس کی بربادی کی تمنا کرنے سے کیا فائدہ ہوگا ہم کو. ہدایت کی دعا کرتے ہیں, یا اللہ اس کو ہدایت دے دے, اس کو نیکی کی توفیق دے دے, اس کو گناہ سے بچنے کی توفیق دے دے, اس کو برائی سے بچنے کی توفیق دے دے. یہ بھی تو ہم دعا, یہی زبان ہے نا, اس کو آپ کسی طرح استعمال کریں, آپ کے ہاتھ میں. تو اللہ پاک ہمیں استغفار کثرت کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور کثرت کے ساتھ توبہ کرنے کے اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے. اللہ کریم قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا, اور اللہ سے معافی چاہو, بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے. اور ایک اور مقام پر اللہ فرماتا ہے إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ, بے شک اللہ پسند رکھتا ہے بہت توبہ کرنے والوں کو. کثرت کے ساتھ توبہ کریں, استغفار کرتے رہیں, یا اللہ مجھے معاف کر دے, یا اللہ. تو اسی طرح چلو اردو میں کہہ دیں,
یا اللہ مجھے معاف فرما دے، یا اللہ مجھے معاف فرما دے۔ اب قدم قدم پر گناہ، قدم قدم پر غلطیاں کرتے رہتے ہیں، قدم پر۔ اگر دیکھے تو اگر بندہ شمار کرنے لگے نا کہ آج کے دن میں نے کتنے گناہ کیے، دماغ کام نہیں کرے گا۔ اٹھنے سے لے کر سونے تک، آنکھ کا گناہ تو زبان کا گناہ تو کان کا گناہ تو ہاتھ کا گناہ، پتہ نہیں کتنے گناہ ہم سے ہو جاتے ہوں، کیلکولیشن بھی نہیں ہے۔ اب ایک دن میں اتنے گناہ تو سوچے کہ ہفتے میں کتنے ہو گئے، ہفتے میں اتنے سوچے مہینے میں کتنے ہو گئے، مہینے میں اتنے تو سوچے سال میں کتنے ہو گئے، سال میں اتنے گناہ ہوئے تو سوچے بندہ کہ میری زندگی میں اب تک میں نے کتنے گناہ کیے۔ مایوس نہ ہو، گناہ ہو گئے، نہیں ہونے چاہیے، گناہ سے بچنا چاہیے، 100% بچنا چاہیے۔ ہم گناہ کرنے کے لیے تھوڑی پیدا ہوئے، ہم تو اپنے رب کی عبادت کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ ہمیں تو اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے کہ ہم اپنے رب کی عبادت کریں۔ گناہ ہو گئے، کوئی بھی وجہ تھی چلے، اللہ پاک معاف فرمائے، تو استغفار کرے، اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ بخشنے والا ہے۔ قرآن میں استغفار کی ترغیب ہے، اللہ پاک توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ میں نے ابھی آپ کو آیت کریمہ بیان کی، اور خود رسول اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا عمل مبارک ہے، بلکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگوں اللہ پاک سے توبہ کرو، بے شک میں بھی دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ اب یہ سب امت کی تعلیم ہے۔ نبی تو گناہ سے پاک ہوتے ہیں، مگر استغفار کرنا، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنی خوبصورت ہمیں تربیت فرمائی، اور خود عمل کر کے بتایا کہ میں دن میں 100 بار استغفار کرتا ہوں۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 100 بار استغفار کریں، جن کے نگاہ کرم سے گناہگار بخشے جائیں گے۔ جب آ گئی ہے جوش رحمت پر ان کی آنکھیں، جب آ گئی ہے جوش رحمت پر ان کی آنکھیں، جلتے بجھا دیے ہیں، روتے ہنسا دیے ہیں۔ تو یہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تو کرم کی بات ہے نا۔ اٹھ گئی جس پہ محشر میں بخشا گیا، اٹھ گئی جس پہ محشر میں بخشا گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ یعنی جس کی نگاہ کرم سے گناہگار بخشے جائیں گے، ان کا عمل یہ ہے کہ وہ دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتے ہیں۔ اب یہ گناہگار بندہ خود سوچے، جو رکنے کا نام نہیں لے رہا گناہ سے، رکنے کا بھی نام نہیں لے رہا گناہ سے، گناہ پر گناہ کیے چلے جا رہا ہوں، معافی چاہتا ہوں، پتہ بھی نہیں ہوتا کہ گناہ پر گناہ کیا چلا جا رہا ہے۔ میں بلکہ کہتا ہے الٹا، جب کوئی پریشانی آ جاتی ہے، کوئی تکلیف آ جاتی ہے، کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے، کوئی اور آزمائش آ جاتی ہے، تو کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ پتہ نہیں یار کون سا گناہ ہو گیا، اور خدا کا خوف کرے۔ یہ بولتے ہوئے بھی شرم نہیں آتی، سمجھ رہے ہیں آپ؟ یعنی یہ جو جملہ ہے نا، جانے یار کون سا گناہ ہو گیا، کون سی خطا ہو گئی، یہ بولتے ہوئے شرم نہیں آتی، کتنی بے شرمی والی بات ہے۔ اپنا چہرہ دیکھ، روزانہ داڑھی مونڈتا ہے، بولتا ہے کون سا گناہ ہو گیا، داڑھی مٹھی سے گھٹاتا ہے، پھر پوچھتا ہے، بولتا ہے کون سا گناہ ہو گیا، نماز قضا کر رہا ہے، بولتا ہے کون سا گناہ ہو گیا، ماں باپ کو ستاتا ہے، کہتا ہے کون سا گناہ ہو گیا، گالیاں دیتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، وعدہ خلافی کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، فلمیں ڈرامے دیکھتا ہے، گانے باجے سنتا ہے، اور جب کوئی چیز آتی ہے سر پر تو کیا کہتا ہے؟ یار کون سا یہ آپس سے بات ہے، پتہ نہیں ایسی کون سی غلطی ہو گئی، بیٹھو لسٹ بنے گی، پوری لسٹ، اتنا بڑی فہرست بنے گی، رجسٹر بھریں گے، رجسٹر۔ جب قیامت کے دن کہا جائے گا پڑھ اپنا اعمال نامہ، پڑھ اپنا اعمال نامہ، اس وقت جب بندہ پڑھنا شروع کرے گا تب پتہ چلے گا کتنی اللہ کی نافرمانیاں کی گئی تھی، اس وقت کیا کرے گا، اور پھر کہتا ہے کہ نہ جانے ایسی کیا خطا۔ حالانکہ قرآن میں واضح طور پر ارشاد ہوتا ہے کہ تمہیں جو تکلیف پہنچتی ہے تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے، یعنی جو ہم اپنے ہاتھوں کر رہے ہیں اس کی وجہ سے ہمیں جو مصیبتیں تکلیفیں پہنچتی ہیں، اور بہت کچھ تو اللہ معاف کر دیتا ہے، ہم پھر بھی کہتے ہیں نہ جانے ایسی کون سی خطا ہم سے ہو گئی ہے جس کی ہمیں سزا مل رہی ہے۔ خطائیں پوچھو، دیکھو، نماز نہ پڑھنے کی خطا،
گناہ، خطا بھی کیا ہے؟ گناہ. یعنی ہر گناہ خطا تو ہے، ہر خطا گناہ ہو یہ ضروری نہیں ہے، مگر ہر گناہ خطا تو ہے نا، ہر گناہ غلطی تو ہے نا. اپنا آج کا ہی جائزہ لے لے، بولتے ہوئے کا جائزہ لے لے، اپنی غیبتوں کو دیکھ لے، اپنی چگلیوں کو دیکھ لے، کیا کچھ نہیں ہے. میں آپ کو چند چیزیں بیان کرتا ہوں تاکہ ہمیں احساس ہو. یہ بعض اوقات ہوتا ہے کہ پتہ نہیں ایسا کیا ہو گیا. رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم معراج کی رات ایسے لوگوں کے پاس تشریف لائے جن کے سر پتھروں سے کچلے جا رہے تھے. ہر بار کچلنے کے بعد وہ پہلے کی طرح درست ہو جاتے تھے اور دوبارہ کچل دیے جاتے. اس معاملے میں ان سے کوئی سستی نہ برتی جاتی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جبرائیل علیہ السلام سے دریافت فرمایا، جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ عرض کی کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے سر نماز سے بوجھل یعنی بھاری ہو جاتے تھے. اللہ اکبر. یہ عذاب ہے. نماز میں سستی کرنے والے، نماز نہ پڑھنے والے غور کریں، پتہ نہیں کون سی غلطی ہو گئی. ارے فجر نہیں پڑھی، اچھا فجر بھی نہیں پڑھی اور اٹھنے کے بعد یہ ہے بھی نہیں کہ میں نے فجر نہیں پڑھی. یعنی یہ بھی ایک تعداد ہے. فجر نہیں پڑھی، اچھا جی اٹھیں گے 7، 8، 5 جو بھی جتنے بجے بھی اٹھے، بلکہ سچی بات ہے ڈیوٹی ٹائم پر اٹھے، فجر کا وقت ہے، ڈیوٹی ٹائم پر اٹھے اور فجر کا وقت ہے، یہ پھر بھی فجر نہیں پڑھ رہا. اس کو یہ بھی نہیں اندازہ کہ مجھے نماز ہی پڑھنی ہے، کیونکہ ظہر کا وقت آیا چلا گیا، عصر کا وقت آیا چلا گیا. اس کو لگتا ہی نہیں ہے کہ مجھ پر نماز تو فرض ہے نا، اور گناہ عظیم ہے نماز کا بلا اجازت شرعی. جو گناہ یہ نمازیں جو قضا کر رہے ہوتے ہیں، نمازیں چھوڑ رہے ہوتے ہیں. اب نماز نہ پڑھنا بھی کوئی بولے کہ پتہ نہیں کیا گناہ ہو گیا، استغفر اللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر. یعنی کہتے وہ بھی شرم نہیں آتی لوگوں کو کہ یہ بھی اتنا بڑا گناہ اللہ پاک کی نافرمانی کر رہا ہے اور کہتا ہے کہ کون سا گناہ ہو گیا. دیکھیں نماز نہ پڑھنے والوں کا انجام کتنا سخت انجام ہے. اسی طرح میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حیا اور کم بولنا، حیا اور کم بولنا ایمان میں سے ہیں، اور یہ دونوں عادتیں جنت کے قریب. یہ دونوں عادتیں کون سی دو عادتیں؟ حیا اور دوسری کم بولنا. اور یہ دونوں عادتیں جنت کے قریب اور جہنم سے دور. اور جبکہ فحش گوئی، گندی باتیں اور بد کلامی شیطان کی طرف سے ہیں اور جنت سے دور اور جہنم کے قریب کر دیتی. اب فحش کلامی، گندی باتیں، اللہ اکبر، اس پر بندہ غور کرے بیٹھ کر. جو باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، جو اس پر جو تبصرے ہو رہے ہوتے ہیں. بلکہ میں تو کہیں بیٹھا ہوا تھا، کیا کہیں بات ہو رہی تھی، کوئی سا بیک گراؤنڈ تھا یا کوئی اس کی ایسی ہے کہ بتائے ذرا. اب تو لوگ ویڈیو بھی اسی طرح کی بناتے ہیں، نہیں آج کل سوشل میڈیا اور اپنی کیا ریل شیل بنا رہے ہوتے ہیں اور ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں. تو بنا بھی اسی طرح کے گفتگو کہتے ہیں کہ ٹی وی پہ پروگرام بھی اسی طرح کے آتے ہیں، گندی باتیں ہیں اور جس کے مطلب کہ گندے معنی نکلتے ہوں، عجیب و غریب فحش کلامی. سمجھ رہے ہوں گے جو میں کہنا چاہ رہا ہوں شاید. یہ لوگ اس طرح کر رہے ہیں. اچھا کیوں کر رہے ہیں؟ دیکھو کر تو رہے، وہ غلط کر رہے ہیں، وہ کر رہے غلط کر رہے ہیں، بد کلامی کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں، گندی باتیں کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں. اس طرح کی گفتگو، ایسے گفتگو جن کے گندے معنی بھی نکلتے ہوں، غلط کر رہے، سب غلط کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن سوال ایک میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں، کر کیوں رہی ہے؟ کر کیوں رہے ہیں؟ کیونکہ سننے والا اس کو پسند کر رہا ہے، اس پر ان کو ریٹنگ ملتی ہوگی، اس پر ان کی وہ کیا لائک ہے. بھائی اب یہ جو لائک بڑھا ہے وہ لائک کا تو نہ لائک ہے، لائک تو نہ ہو. لائک آدمی تو کبھی بھی لائک نہیں کرے گا، نہ لائک اس کو لائک کرے گا نا بھیا. لائک آدمی کبھی لائک کرے گا اس کو؟ اور وہ کیا فین فالوئنگ آپ نے کہا نا، فالوورز.
یہ سارا وہ چل رہا ہوتا ہے، یہ سب سوشل میڈیا کی لینگویج ہے. ہمیں سوشل میڈیا پر ہمیں پتہ ہے، ہماری ویڈیو بنتی ہے، ویڈیو آتی ہے، پورا شعبہ بنا ہوا ہے. ابھی بھی جو شعبہ بنا ہوا ہے، جو آتا ہے، ویڈیو بنتی ہے، اس کی تفتیش ہوتی ہے، مفتش دیکھتے ہیں، علماء دیکھتے ہیں، ذمہ دار دیکھتے ہیں، سب دیکھتے تب جا کر ایک ویڈیو آتی ہے، تب جا کر کوئی چیز بن رہی ہوتی ہے. بعض اوقات ہمیں بھی مشورے ملتے ہیں، بھی آپ کو صحیح بتاؤ، مدنی چینل ہے، پورا پروگرام کرتے ہیں، پورے ابھی بھی مدنی چینل پہ لائیو ہی جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، مدنی چینل پر ہم لائیو جا رہے ہیں. ہمیں بھی لوگ کہتے ہیں پروگرام ہے تو یہ کرے، وہ کرے، یہ بولے، وہ بولے. بس کوئی کیوں بولیں، وہ بولیں ریٹنگ بڑھے گی. مگر ریٹنگ چاہیے تمہیں جنت چاہیے، ویورشپ چاہیے کہ جنت چاہیے. ایسی ویورشپ کیا کرو گے جو جنت سے دور کر دے، جہنم کے قریب کر دے؟ ایسی ویڈیو بنا کر کیا فائدہ ہوگا جو تمہیں جنت سے دور اور جہنم کے قریب کر دے؟ ایسی ویڈیو بنا کر کیا فائدہ ہوگا کہ جس کے وجہ تم کو لگے یہ ویوز بنیں گے، یہ بنے گا تو میری آمدنی بڑھے گی. اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ. اللہ کو ناراض کر کے پیسے کما کر کہاں لے کے جاؤ گے؟ مگر نہیں، بس ایک ہے شہرت کی. اچھا، ایک سے پیسہ نہیں مسئلہ ہوتا، شہرت بھی یہاں ایک پرابلم ہے. مشہور ہونا یہ بھی ایک پرابلم ہے کہ مجھے لوگ جانیں، مجھے لوگ پہچانیں، میری زیادہ سے زیادہ ویڈیو وائرل کی جائے، مجھے زیادہ دیکھا. اچھا، ہم ہی ہے نا دیکھنے والے، یعنی ہمارا معاشرہ ہی ہے نا دیکھنے والا، اور کون ہے؟ اگر کوئی تماشا دیکھنے والا نہ ہو تو تماشا دکھائے گا کون؟ تماشا دیکھنے والا ہی کوئی نہیں تو تماشا دکھائے گا کون؟ ایسی باتیں سننے والے نہ ہوں، ایسے لوگوں کی ویڈیوز کو وہ کیا مطلب روکنے کا بھی کیا طریقہ تو کوئی ہوتا ہوگا نا کہ ویڈیو آئی نہیں میرے پاس. کچھ تو ہوتا ہوگا نا ذریعہ کہ یہ آئی نہیں آئے گی. ایک تو بلاک، پتہ نہیں ہے بلاک ہوتا ہے کیا ہوتا ہے، پتہ نہیں آیا ہمارے پاس یہ ویڈیو، ہم نہیں دیکھنا چاہتے. ہمارے موبائل کو بھی اللہ پاک کی رضا والا بنا دیں کہ ہمارے موبائل میں بھی یہ بات کیوں آئے، اور اگر خدا نہ کرتا آ جائے تو نہیں دیکھنا. یار میرے رب کی نافرمانی میں کیوں دیکھوں، میرے رب کی نافرمانی میں کیوں سنوں؟ چاہے وہ کسی مسلمان کی عزت اور آبرو پر حملہ ہو، کوئی عورت کا معاملہ ہو، کوئی بے شرمی کا معاملہ ہو، بے حیائی کا معاملہ ہو، میں کہتا ہوں ہم ہی نہ دیکھیں. یار بنانے والوں کو اللہ ہدایت دے، ہم تو دعا کریں گے. میں نے ابھی تو کہا کہ ہم ہدایت کی دعا کریں نا. بنانے والوں کو اللہ ہدایت دے کہ وہ اپنے رب کی نافرمانی بھی کر رہے ہیں اور لوگوں کو رب کی نافرمانی کی طرف بلا رہے ہیں، اور یہ بہت بڑی تعداد ہو گئی ہے. اب وہ ٹی وی پر کریں یا یہ کیا بناتے ہیں ویڈیو سے موبائل کے ذریعے، جو بھی ہے اس کے ذریعے کریں، جو بھی کریں. یار اللہ پاک نے اگر آپ کو بولنے کی کوئی صلاحیت دی ہے، اللہ پاک نے اگر آپ کو کوئی ایسا ذہن دیا ہے تو اس عقل کے ذریعے، ذہانت کے ذریعے، بولنے والی صلاحیت کے ذریعے اپنے رب کو راضی کرنے والے کام کرو نا. یار ایسی ویڈیو چھوڑ کر کیوں مر رہے ہو جو قبر میں تمہیں عذاب کا باعث بن جائے؟ اللہ اکبر. اور مرنے کے بعد جب پتہ چلے کہ یہ تو میرے لیے عذاب قبر کا باعث بن گئی، اس کو ڈیلیٹ کہاں سے کرواؤ گے مرنے کے بعد؟ تو کوئی خوف خدا والا تو ہوگا کہ جو مطلب کہ ایسی ویڈیوز. اچھا اس نے تو چلو اس کو کوئی تو خوف خدا والا ہوگا کہ جس کو یہ ہوگا اور وہ کر دے گا یار آج کے بعد نہیں، اور ویڈیو جاری کر دے گا کہ یار میری جتنی اس طرح کی ویڈیوز تھی سب کے سب بھائی تم، میں نے توبہ کر لی، اس کو ڈیلیٹ کر دو. یہ تو چلو میں تو اس کو عرض کر، مگر عوام یہ کروڑوں کی جاؤ، یہ کروڑوں لوگ ہیں ہمارے اپنے سوشل پیجز کے اوپر تقریباً مجموعی طور پر ملا جلا کے بات کروں تو 7 کروڑ کی فالوونگ ہے. دعوت اسلامی کے پلیٹ فارم کی بات کر رہا ہوں، اجتماعی طور پر جو بھی اس طرح کے اس پر بھی سب ملا جلا کر جو مجھے بتایا گیا. تو آپ سوچیں دنیا میں کتنی بڑی بڑی فالوونگ ہوگی. 1 ارب سے زیادہ لوگ ایک ویڈیو دیکھتے ہیں. ہمارا یہ جو کارٹون آتا ہے اس کی 1 ارب سے زیادہ، تو اس کی وہ بتاتے ہیں کہ اس کو دیکھا، تو اتنے لوگ دیکھنے والے ہیں نا. تو اب کس کس کو کتنا دیکھا جاتا ہوگا اس طرح سے تصور کرتا ہوں. اب وہ جو دیکھنے والے ہیں وہ تو بہت بڑی تعداد ہے نا. بنانے والا اگر ایک ہے تو دیکھنے والے 1000 بھی ہیں، لاکھوں بھی ہیں، ہو سکتا ہے کروڑوں بھی ہوں. اب میں ان سے بات کر رہا ہوں، عوام کی بات کر رہا ہوں کہ آپ نے ایسی کوئی ناجائز، غلط اور اللہ کی نافرمانی والی ویڈیو کو شیئر کر دیا، اور آپ نے کسی کو شیئر کیا، دیکھو یار یہ کتنی بڑی جرت ہے. نہیں ایسا نہ ہو کہ یہ شیئر کرنا ہمارے لیے گناہ جاریہ ہو جائے.
اس کا بنانا اور ہمارا شیئر کرنا. اب یار ہمیں کیسے پتہ چلے؟ پتہ چل جاتا. دیکھیں ایسا تو ہے نہیں کہ پتہ نہیں چلتا ہوگا. پانی کو تو آپ بھی مم مم نہیں بولتے ہو گے, دودھ کو تو آپ بھی دودھو دودھو نہیں بولتے ہو گے. دن کے اوقات آپ بھی نہیں, یار کیا کہہ یار, سورج کو چاند, چاند کو سورج بولتے ہو, کیا کرتے ہو آپ؟ اور دیکھو یار چاند کیسا گرم ہو رہا ہے نا, کتنی گرمی ہے نا. یا سورج کو دیکھ کے بولتے یار آج سورج کو دیکھو کیسی چاندنی چمک رہی ہے. کبھی بولتے ہیں ایسے یار ہم لوگ؟ سب سمجھ آتی ہے یار, سچی بات یہ ہے, سب سمجھ آتی ہے. نہیں سمجھ آتی تو یہی نہیں آتی کہ یار میں نے کر کیا دیا, میں نے اس کو کیوں وائرل کر دیا. مجھے ڈر لگتا ہے. ڈرنا چاہیے مجھے بھی اور آپ کو, ہم سب کو ڈرنا چاہیے اللہ پاک سے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے, نہ مرنا مگر مسلمان. ہمیں ایمان سلامت لے کے جانا ہے. ہم مسلمان مریں گے, مرنا چاہتے ہیں, مسلمان مرنا ہے, ایمان کی حفاظت کرنی ہے. کیا ہے اللہ نہ کرے کوئی چیز جو ہمارے ایمان کو برباد کر دے, ضائع کر دے. اللہ پاک ہمارا ایمان سلامت رکھے. تو یہ ہوش کلام. اچھا بیٹھ کر کوئی گانے باجے, فلمیں ڈراموں کی باتیں کرے, رات کو فلم دیکھی, ادھر یہ دیکھی, وہ دیکھی, یا بیٹھے ہوئے دوست کو خدا نہ خواستہ کوئی ایسی بد نگاہیاں ہو رہی ہیں, خدا نہ خواستہ ایسی کوئی چیز ہو رہی ہے تو گندی باتیں, اس کو دیکھ, اس کو دیکھ, یہ دیکھا, وہ دیکھا. بندہ تصور تو کرے یار میری زبان کر کیا رہی ہے, اور میں کیا کر کیا رہا ہوں. مجھے نگاہوں کی حفاظت کرنی چاہیے نہیں کرنی, بندہ غور کرے. میں اس پر آپ کو ایک روایت سناتا ہوں. اللہ اللہ اللہ. حضرت فقی ابو لیث سمرقندی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جو فرماتے وہ سنیے, بہت بڑے بزرگ ہیں. آپ فرماتے ہیں دنیا میں اجنبیہ, غیر محرم عورت, جو عورت ہوتی ہے غیر محرم ہوتی ہے, اجنبی عورت جس کو آپ کہتے ہیں, دنیا میں اجنبیہ عورت سے ہاتھ ملانے والا بروز قیامت اس حال میں آئے گا کہ اس کے ہاتھ اس کی گردن میں آگ کی زنجیروں کے ساتھ بندھے ہوں گے. اللہ اکبر. کیا حال ہوگا؟ اللہ پاک ہمارے حال پر رحم فرمائے. اللہ ہمارے کہتے ہیں جب ہاتھ ملانے کا یہ وبال ہے تو تعلقات بنانے کا عذاب کس قدر زیادہ ہوگا. نگاہوں کی حفاظت کے اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. حضرت علامہ ابو الفرج عبد الرحمن بن جوزی علیہ رحمہ نقل کرتے ہیں, آپ غور سے سنیے گا. بے پردگی کا اس دور میں یہ بات بیان کر رہا ہوں جہاں عورتوں کے کپڑوں کے ٹھکانے نہیں ہیں. اللہ کی پناہ, اللہ کی پناہ. استغفر اللہ. اللہ پاک ہمارے حال پر رحم فرمائے. اب ان بے پردہ عورتوں پر پردہ کیسے ڈالیں, اور ہر ایک پر تو ڈالنے سے رہے. جہاں آپ اور ہم رہتے ہوں وہاں یہ ہمارے لیے ممکن ہے کہ نہیں, اس پر بھی غور کریں. رائٹ. تو اے مسلمان مرد, خدا را اپنی آنکھ پر ہی حیا کا پردہ ڈال دے یار. ایک بے پردہ عورت کو حیا کی چادر دینا ہمارے لیے ممکن ہے نہیں ہے, یہ الگ ٹاپک ہے. مگر اپنی آنکھ پر حیا کی چادر یا حیا کا پردہ اپنی آنکھوں پر ہم تو ڈال سکتے ہیں. ہم تو اپنی نگاہوں کو ہم تو اپنے آپ کو آنکھوں کی خیانت سے بچا سکتے ہیں. کہ نہیں کچھ بندہ ذہن تو بنائے کہ فرماتے ہیں ابن جوزی علیہ رحمہ, عورت کے محاسن یعنی حسن و جمال کو دیکھنا ابلیس کے زہر میں بجھے ہوئے تیروں میں سے ایک تیر ہے. جس نے نامحرم سے آنکھ کی حفاظت نہ کی اس کی آنکھ میں بروز قیامت آگ کی سلائی پھیری جائے گی. ہم تو سرما بھی لگاتے ہیں نا تو ہاتھ کہاں پر ہوتا ہے. آنکھ میں آگ کی سلائی پھیرنا, جس کی آنکھیں اب موبائل کے ذریعے وہ بد نگاہی کرے یا موبائل کے بغیر بد نگاہی کرے, اس آنکھ کے گناہ سے بچنے کی کتنی زیادہ ضرورت ہے. اللہ کی پناہ. یہ بندہ غور کرے, چاہے گھر کے اندر ہے, گھر کے باہر ہے, موبائل پر ہے کہ موبائل کے علاوہ ہے. اور میں تو ان عورتوں کو بھی دعوت فکر دینے کی کوشش کرتا ہوں
کہ جو بے پردگی کرتی ہیں، بے شرمی کرتی ہیں، بے حیائی کرتی ہیں، بے حیائی کے لباس پہنتی ہیں. ڈریں اللہ پاک سے، ڈریں. اللہ پاک حیا کی چادر عطا فرمائے. میں آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنانے جا رہا ہوں کہ میرے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 2 قسم کے دوزخی لوگ وہ ہیں جنہیں ہم نے دیکھا نہیں. ایک وہ قوم جن کے ساتھ گائے کی دم کی طرح کوڑے ہوں گے، جن سے لوگوں کو ماریں گے. دوسری وہ عورتیں جو پہن کر بھی برہنہ ہوں گی، کپڑے پہن کر بھی برہنہ ہوں گی، مائل کرنے والیاں، مائل ہونے والیاں. ان کے سر موٹی اونٹنیوں کے کوہانوں کی طرح ہوں گے. وہ نہ جنت میں جائیں گی نہ اس کی ہوا پائیں گی، حالانکہ اس کی ہوا اتنی مسافت سے محسوس ہوتی ہے. یاد رہے جنت کی خوشبو، یہاں ہو سکتا ہوا خوشبو مراد ہو، یاد رہے جنت کی خوشبو 100 سال کی دوری سے بھی آئے گی، لیکن یہ ان کو نصیب نہ ہوگی، یہ بد نگاہی کی وجہ سے، یہ بے حیائی جو لباس اس طرح کا پہنیں گی یہ عورتیں. حدیث کی شرح میں آپ کو بیان کروں، یعنی لوگوں کے دلوں کو اپنی طرف مائل کریں گی، یعنی ایسا انداز اختیار کریں گے لوگ ان کو دیکھیں. رائٹ، لوگ ان کو دیکھیں، اپنی طرف مائل اٹریکٹ کریں گی، مائل اٹریکٹ کریں گی. لوگ ان کو اپنی طرف مائل کریں گی لوگوں کو، اور خود ان کی طرف مائل ہوں گی. ایسے انداز اختیار کریں جن کی طرف، اب جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں آئی تھنک کہ کوئی ایسی بھاری بھرکم بات نہیں ہے، سمجھ تو رہے ہوں گے جو میں کہنا چاہ رہا ہوں. بہت زیادہ یہ گفتگو کھل کر بھی نہیں ہو سکتی یار، لائیو میں نہیں ہو سکتی. اسلامی بہنیں اگر سن رہی ہو، پردے میں ہو، کہیں ہو، تو بہت آزمائش ہو جاتی ہے. اچھا پھر ہم جیسا آدمی تھوڑا کھل کر بولے گا، او دیکھو تو مولانا کیا، ارے بھائی اس بے شرمی کو ہو کرو نا جو ہو رہی ہے، اس بے شرمی پر ہو کرو، اس بے شرمی پر سر پر ہاتھ رکھو. یہاں تو سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے قرآن و حدیث و اسلام و دین و شریعت کی روشنی میں، اس کا کچھ کریں. کیا وہ شعر تب بے پردہ نظر آئی جو کل چند بیویاں، اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا. بے پردہ نظر آئی جو چند کل بیویاں، اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا. پوچھا جو ان سے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا. جو بے پردہ عورتیں نظر آئیں، پوچھا جو ان سے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا. کہنے لگیں کہ عقل پہ مردوں کی پڑ گیا. یعنی عورت کی بے پردگی ہے نا، مرد کی عقل پر پردہ پڑنے کی وجہ سے ہوتی ہے. ہم سمجھا ہی نہیں پا رہے، روک ہی نہیں پا رہے. امیر علیہ سنت اللہ ان کا سایہ دراز فرمائے، سلامت رکھے. ایک بزرگ ہماری شخصیت جو آج ہماری سوسائٹی میں یقین مانے، شاید ہمیں سے ہر گھر میں اگر بندہ تصور کرے تو میرے دادا بھی ہے، میرے نانا بھی ہے، میرے بزرگ بھی ہے، میرے مینٹور بھی ہے، میرے سب کچھ ہے. یہ آج ہماری سوسائٹی، ہمارے معاشرے، ہمارے گھر کو وہ اصلاح کی طرف بلا رہے ہوتے ہیں. اب مدنی چینل میں کی باتیں تو سنیں، ابھی کچھ دیر پہلے مدنی مذاکرہ ہو رہا تھا، پچھلے ہفتے والا مدنی مذاکرہ بھی دیکھیں. ہم اپنی بچیوں کو کیسے کپڑے پہنانے اس پر تاکید کرتے ہیں. ہم جو کہتے ہیں نا بچیاں مانتی نہیں ہیں، بچیاں مانتی اس لیے نہیں ہے کہ بچیوں کو وہ لباس جس سے اس کو بچانا تھا ہم نے بچپن سے نہیں بچایا، اب وہ لباس پہننے کی عادی ہو گئی، اس طرح کا ڈریسنگ کرنے کی عادی ہو گئی. اچھا وہ ڈریسنگ جو وہ کر رہی ہے، یا بچہ جو اس طرح کی جو ڈریسنگ کر رہا ہے، اس کو ایمانداری سے بتا یہ کپڑے لا کر دیے کس نے. اتنی چھوٹی سی بچی تھی، کوئی پاکٹ منی تو اس کے پاس تھی نہیں، خود جا کر خرید کر لے آئے گی. دلایا تو ہم نے نا یار، لے تو ہم آئے تھے. سلیو لیس کپڑے کس نے پہنائے، اسکن ٹائٹ ٹراؤزر کس نے پہنایا، اس طرح کے کپڑے کس نے پہنائے. اب بچی کی شروع سے یہ سوچ ہی نہیں بنی کہ مجھے پردہ کرنا ہے. اچھا ماں کو دیکھ کے تو ماں ہے، وہ دو قدم آگے کیا کہہ سکتے ہیں. مجھے یہی اپنے اسی یورپ کے سفر میں اسلامیہ نے بڑی پیاری بات بتائی، اچھا لگا مجھے ماشاء اللہ. کہ میری بیٹی چھوٹی سی تھی، چھوٹی تھی، اس نے اسکارف پہنا تھا نا، تو اب یہ جب اسکارف پہنا تو کہیں بات ہوئی،
کہ کیا آپ نے کیا اس کو زبردستی اسکارف پہنایا ہے؟ ہم تو بچی سے پوچھ لیں. تو بچی نے خود کہا نہیں، میں نے اسکارف اپنی مرضی سے پہنا ہے. بات ختم ہو گئی. کیوں؟ ماں پردے والی تھی. کیا تھی؟ ماں پردے والی تھی. کیا تھا؟ باپ باشرہ تھا، باپ نمازی تھا. اور میں اگر کھل کر بولوں تو باپ دعوت اسلامی والا تھا، ماں بھی دعوت اسلامی والی تھی. کھل کے بول رہا ہوں میں. اور دعوت اسلامی والے یوں کہ مطلب بالکل سمجھ وجہ دعوت اسلامی جس کو ہم کہتے ہیں، یوں تو ماشاءاللہ ہم میں ہر ایک دعوت اسلامی سے محبت کرتا ہے، لیکن ایک ہوتا ہے نا ایک عملی طور پر. یہی آپ کے یورپ کی بات کر رہا ہوں اور اسی ہفتے کی بات کر رہا ہوں. اور ایسے کئی آپ کو اسلامی بہنیں ملیں گی جن کے گھروں میں بچیاں تھوڑی بڑی ہو گئی ہیں. اب تو بچی پرانی بات ہوتا، اب میری بچی بڑی ہو گئی لیکن پردہ کرتی ہے. کیونکہ بچپن سے ماں نے باپ نے اس کو پردے کی طرف لیا تھا. اب کوئی خود اب جیسے جس ماحول میں آپ لوگ رہتے ہیں، جو ایک یورپ یو کے ویسٹرن کنٹریز کا کلچر ہے، تو بھائی پریشرائز نہ کریں، یہ نہ کریں، آپ فورس نہیں کر سکتے. آئی نو ویری ویل. مجھے ویسا نہیں، مجھے نہیں پتا. میں تقریباً مجھے 13-14 سال ہو گئے ادھر آتے جاتے ہوئے. لیکن آپ اگر وہ خود اپنی ہی سمجھ اپنی مرضی سے سب کر رہی ہو یا کر رہے ہو تو کوئی ایشو نہیں ہے. رائٹ؟ یہ تو آپ کو پتا ہے. مگر یہ کب ہوگا؟ بچپن سے. بچپن کی عادت بڑے ہونے کے بعد بڑی مشکل سے نکلتی ہے. یہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. اب ہم نے ایسا کرنا ہے نا، مسئلہ سارا یہ ہے. اب یہ جو لباس جس طرح کا آج کل، اللہ کی پناہ جو ہے، اللہ کی پناہ، بندہ آنکھیں گھر پر رکھ کر نکلے کیا کرے؟ اب نگاہوں کی حفاظت بھی کرنی ہے، دنیا اور آخرت کے کام بھی سارے کرنے، کام کاج پہ بھی جانا جا رہا ہے. اب گھر میں تو بیٹھنے سے رہا تو خود اپنی آنکھوں کو بدنگاہی سے بچانے کی کوشش کرے. اور یہاں میں تو کوشش کرنے کہہ رہا ہوں، یہاں تو بدنگاہی کرنے کے لیے جاتا ہوں، اس کا کیا کریں؟ یہاں تو اس طرح کے مناظر دیکھنے جاتا ہوں، کیا کریں؟ یہاں تو کونے پر بیٹھ کر اس طرح کی مطلب کہ گندی اس کی آنکھوں کو اللہ پاک حیا اور شرم عطا کرے، کیا کرے؟ تو اللہ ان کو بھی جو بے پردگی کرتی ہیں، اللہ پاک ان کو بھی حیا کی چادر عطا فرمائے. وہ گھر میں بھی جتنی احتیاط کر رہی ہیں ان کو احتیاط کرنی ہے، دیور سے بھی احتیاط کرنی ہے، جیٹ سے بھی احتیاط کرنی ہے، کزن سے بھی احتیاط کرنی ہے. بھائی ہے نا، یہی تو سب سے بڑا پرابلم ہو رہا ہے. باہر والا جرت بعد میں کرے گا. خدا را میری بات کو سمجھو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، مجھے مدنی چینل سوشل میڈیا پہ دیکھنے سننے والوں، اپنی بچوں کو سمجھانا ہے. مجھے جو پردے میں رہ کے جو اسلامی بہنیں جہاں بھی سن رہی ہوں، پلیز سمجھیے، اللہ پاک خیر فرمائے کہ اپنے آپ کو بچانا ہے. اپنے آپ کو بچانے کے لیے ذہن بنا لیں کہ ہمیں کس انداز سے خود کو بچانا ہے، اور اس بے پردگی سے خود کو بچائیے. اور شروع سے ہی اپنے ایسا مزاج بنائیے. اور اس کو میں آگے نہیں بول پا رہا ہوں، اب دیکھیں ہماری زبان تک ساتھ نہیں دے رہی یار، کہ یہ بھی بول دوں وہ بھی بول دوں، یہ بھی بول دوں وہ بھی بول دوں. نہیں بولا جاتا، اور ہمیں نہیں دیکھنا. ہمیں اللہ پاک اپنی آنکھوں کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ یہ چیزیں گناہ کی طرف ابھارتی ہیں، یہ چیزیں پھر بدکاری کی طرف ابھارتی ہیں. تو جو اس طرح کے گندے واقعات کلوز ریلیشن میں ہوتے ہیں نا، دور سے نہیں، دور والا کب ہمت کرے گا؟ بات میری سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. بڑے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، دنیا دیکھے ہوئے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، مدنی چینل پر آپ ہیں. مطلب کئی کیسز وہ ہیں جو گھر میں ہو جاتے ہیں، فیملیز میں ہو جاتے ہیں، کزنس میں ہو جاتے ہیں، فرینڈ سرکل میں ہو جاتے ہیں. باہر والا آپ ریسرچ کرنے چلے، آپ کو میں آپ گوگل گوئے نا مسٹر گوگل، اس کو پوچھو، وہ بتائے گا آپ کو ریسرچ کہ یہ کیسز کی جو پرسنٹیج ہے وہ کہاں سے شروع ہوتی ہے. گھر کے اندر ہو جاتا ہے، پتہ بھی نہیں چلتا. باہر والا تو کم جرات کرے گا، کم ہمت کرے گا. میرے خیال میں آپ سب سمجھ رہے ہوں گے. تو ہمارا کام ہے، اپنی اسلامی بہنوں سے میں کہہ رہا ہوں، میری بیٹیوں سے کہہ رہا ہوں، کیا خدا را اپنے آپ کو بچائیے، فاصلے رکھیے. جو اسلام و دین نے جو ایک رکھا ہے اس کو باقی رکھے. ہم اسلام و دین ہمیں پروٹیکشن دے رہا ہے نا پردے کے ذریعے. بڑے بزرگ گھر کے بڑے وہ اس چیز کو پلیز سمجھیں
اور اس کو نافذ کریں. اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ آپ کہاں رہتے ہیں، یہ بات کی بات ہے. لیکن جس جگہ رہتے ہو جہاں آپ اگر یہ کلیم کرتے ہیں کہ یہاں مشکل ہے، میں آپ کو یہی بتاتا ہوں کہ کرنے والے کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. یہ بتا دیں کرنے والے کر رہے ہیں. جہاں مشکل نہیں ہے نہ کرنے والے وہاں بھی نہیں کر رہے. یہ تو بات آپ دو تو چار والی بات کی ہے یار. کرنے والے وہاں بھی کرے جہاں کرنا لوگ مشکل سمجھتے ہیں، اور نہ کرنے والے وہاں بھی نہیں کرے جہاں کرنا کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، نہ کوئی روک ہے نہ ٹوک ہے نہ کوئی مسئلہ ہے. اصل بات کیا ہے؟ ذہن کا بننا، سوچ کا بننا، خدا کا خوف نصیب ہو جانا، تقوی نصیب ہو جانا کہ ہمیں مرنا ہے، ہمیں جواب دینا ہے. اللہ پاک ہمیں نگاہوں کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے. اسی طرح میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں ہے نا کہ وہ بات وہاں سے چلی تھی کہ یار کیا ہے نا کیسی خطا، کیا خطا ہو گئی ہے، یہ سب ہو رہا ہوتا ہے. عورتیں خود غور کریں کتنی غیبت ان سے ہوتی ہے، کتنے گناہ ان سے ہوتے ہیں، کتنی بدنگاہیاں ان سے ہوتی ہیں، کتنا میوزک یہ سنتی ہیں، کتنے اجنبی نامحرم مردوں سے ان کے رابطے واسطے اور ملاقاتیں ان کی ہو رہی ہوتی ہیں، کتنا کانٹیکٹ یہ کر رہی ہوتی ہیں، کہاں کہاں ان کا ایسا جانا ہوتا ہے، کہاں کہاں ان کی ملاقاتیں ایسی ہو رہی ہوتی ہے. اللہ کو سب پتہ ہے. تم ماں باپ سے چھپا سکتی ہو، تم فیملی ممبر سے چھپا سکتی ہو، مگر تم اپنے رب سے کیا چھپاؤ گی؟ میرا رب سب جانتا ہے. وہی عزت و ذلت کا مالک ہے، وہی زندگی اور موت کا مالک ہے، جنت و دوزخ اسی کے، وہی حکم فرمانے والا ہے. اس کا ڈر ہونا چاہیے، اس کا ڈر ہونا چاہیے. اسی طرح ایک اور پرابلم جو ہمارے یہاں ہے، یعنی پہلے تو میں آپ کو ایک اور حدیث سناتا ہوں کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زنانی وضع بنانے والے مردوں اور مردانی وضع اختیار کرنے والی عورتوں پر لعنت فرمائی. اب یہ پرابلم یہ بات جو میں اب بول رہا ہوں، یہ اس کے بیک گراؤنڈ کا سمجھے جو میں بیان کر چکا ہوں کہ ہمیں اندازہ ہو کہ ہمیں توبہ استغفار کی کتنی ضرورت ہے اور ہم کس قدر گناہوں میں مبتلا ہیں، کس قدر گناہوں میں مبتلا ہیں. یعنی کہ عورتوں کی وضع اختیار کرنے والے مرد، یعنی جو عورتوں، اور جیسے عورتیں چٹیاں رکھتی ہیں تو مرد بھی چٹیاں رکھ رہا ہے. آپ دیکھتے ہیں عورتیں بالی پہنتی ہیں، مرد بھی بالی پہن رہا ہے. عورتیں مہندی لگاتی ہیں، مرد مہندی لگا رہا ہے. یہ کر رہا ہے اور وہ مرد کر رہا ہے. اس کے علاوہ کیا کچھ نہیں کر رہا مرد جو عورتوں کے طریقہ کار میں جو عورتیں کرتی ہیں. تو عورتوں کی وضع اختیار کرنے والا مرد اور مردوں کی جو وضع ہے، ایسے کئی انداز ہیں لباس میں اور دیگر پہننے اوڑھنے میں اور دیگر چیزوں میں، جو مردوں کا طریقہ، مردوں کی وضع ہے، مردوں کا یہ انداز ہے، اسے عورتوں نے اختیار کیا ہوا ہے. ان دونوں پر لعنت کی گئی ہے. یعنی عورتوں تم عورتیں بن کر رہو، مرد آپ مرد بن کر رہیں، آپ کو جو آپ کے رب نے جو حکم دیا اس کے مطابق رہیں. اور اب ایک تو یہ، دوسرا ایک بڑا پرابلم چل پڑا. اب تو سمجھ نہیں آتی کہ کپڑے پورے پہننے والے اکثریت ہے یا کپڑے آدھے پہننے والی اکثریت ہے. ایک تو یہ سمجھ نہیں آ رہی. جس کو دیکھو شارٹ پینٹ پہن کے بیٹھ چل رہا ہے، اور وہ بھئی یہی ہے. جبکہ میں آپ کو اس کا مسئلہ بتا دوں، اللہ کرے سمجھ میں آ جائے، کہ بلا اجازت شرعی ستر دیکھنے والے اور دکھانے والے کے بارے میں آقا نے فرمایا اللہ پاک لعنت کرے دیکھنے والے اور دکھانے والے پر. مرد کے ناف سے کے نیچے سے گھٹنوں تک، گھٹنا اس میں آ جائے گا، یہ ستر عورت ہے، ستر عورت کہلاتا ہے نا، ستر کہلاتا ہے. یعنی اس کا چھپانا فرض ہے. اب ہو سکتا ہے کہ کسی کو نہ پتا تو میں نے آج بتا دیا، ہو سکتا ہے نہ پتا ہو. یہ بھی میرے ساتھ اسی سفر میں ہوا. سمجھانے سے فائدہ ہوتا ہے. میں آپ کو ابھی اسی سفر کا واقعہ سنا رہا ہوں، میرے اسلام میں بھی میرے ساتھ تھے. ہم ایک جگہ بیٹھ کر نیکی کی دعوت کا ہمارا سلسلہ تھا. میں نہ جگہ بتاؤں گا، نہ شہر بتاؤں گا، نہ ملک بتاؤں گا، کچھ بھی نہیں بتاؤں گا.
مگر اسی سفر کا واقعہ ہے. تو ہم نکی کی دعوت کا سلسلہ تھا, اس میں ایک صاحب آ گئے اور ایک صاحب آ کر سامنے بیٹھ گئے, شارٹ پہنی ہوئی تھی, اب کچھ گھٹنا ان کا, بعض اوقات تو کوارٹر پینٹ بھی ہے, شارٹ پینٹ ہے کوارٹر پینٹ بھی ہے. کوارٹر پینٹ تو چلو ابھی تھوڑا نیچے تک آ جائے گی, مگر شارٹ پینٹ جو ہوتی ہے یہ تو ایک تو اور اوپر ہوتی ہے یہاں تک. اب پرابلم ہو گئی, ہوگا کیا؟ تو ایک اسلام بھائی کو یہ کہا گیا کہ یار آپ جا کے اس کو تھوڑا سمجھائیے. وہ اردو والے نہیں تھے, غیر اردو والے تھے, میں نہیں, وہ عربی سمجھتے تھے اور اس ملک کی زبان سمجھتے تھے. میں ملک کا نام ہی نہیں لینا چاہتا, سیدھی بات تو یہ ہے. عربی جانتے تھے اور ملک کی زبان جانتے تھے. ہمارا اسلام بھائی جو تھے ان کو اس ملک کی زبان آتی تھی. وہ گئے ان کے پاس اور انہیں کچھ بات بیان کی, یعنی تو ان کو یہ کہا گیا تھا کہ آپ اس کو چادر ڈال دو, یہ نا چادر پردے میں پردہ کرنے والی. تو اس کو 2-3 باتیں کرنے کے بعد, اور اب سمجھانا بھی پڑتا ہے نا, ڈائریکٹ جا کر بول دو کہ یہ کیا کرو تو نہ سمجھ میں آوے تو اس کو تھوڑا سا وہ اسلام بھائی نے بہت اچھے انداز سے سمجھا. بولا تو اس نے مجھے اسلام بھائی نے کہا یہ درست نہیں ہے, یعنی اس نے اپنی زبان پوچھا, میں آپ کو اردو میں کہہ رہا ہوں کیا میرا بات درست نہیں ہے؟ تو اس نے بتایا کہ اس کا حکم یہ ہے. وہ تو اس کو جھٹکا لگا, ریئلی یہ ابھی کی بات کر رہا ہوں, اسی سفر کی بات کر, اس کو جھٹکا لگا. تو اسلام بھائی کے پاس چادر تھی, اس کو چادر دے, جیسے چادر ڈالی جیسے بھی میں نے چادر ڈالی ہوئی ہے, چادر ڈالی. الحمدللہ, اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. مگر یہ بات اس کو اتنی اچھی لگی, کتنی دیر تک ہماری نیکی کی دعوت میں بیٹھا رہا. اور اس کے وہ تاثرات, وہ جذبات ہے کہ میں بھی مائک پر بول نہیں سکتا. بالکل فرسٹ ٹائم اس نے گویا کہ ہمارے ساتھ اس نے ایسا کوئی بیٹھنے کا اس کا اتفاق ہوا ہوگا. اتنی خوبصورت اس کے جذبات ہے, بندہ اتنا ماشاءاللہ, دیکھو اتنا نیکی کی دعوت قبول کرنا. اسی طرح ایک واقعہ میرے ساتھ ہوا تھا, ایک نوجوان کا واقعہ تھا, وہ بھی شاید اسی یورپ کا واقعہ ہے. اور میں گاڑی میں بیٹھا, پیچھے کی سیٹ پہ بیٹھا تھا میں. وہ جو نوجوان تھے وہ بھی بیٹھ گئے, انہوں نے بھی وہ تو بہت ہی زیادہ شارٹ پینٹ پہنی ہوئی تھی. نہیں, شارٹ پینٹ نہیں تھی, معافی چاہتا ہوں. وہ نہیں آج کل ہمارے پینٹیں پھاڑ دیتے ہیں, جو پہلے پھینک دی جاتی تھی اب پھاڑ کے پہنی جاتی ہیں. وہ کٹی پھٹی پینٹ جو ہوتی ہے نا, میں جانتا ہوں, جب میں ماحول میں نہیں تھا تب سے مجھے پتا یہ رت رواج فیشن کا, ٹھیک ہے, پینٹ خراب, وہ فیٹ کر دینا, پھاڑ دینا, یہ سب چلا ہوا. اب اس نے جو پینٹ کا جو وہ ڈیزائن تھا اس کا, یہ اصل تو پھٹی ہوئی نہیں ہے, یہ ڈیزائن ہے, مہنگی ملتی ہے یار. مطلب پوری پینٹ کے مقابلے یہ پینٹ مہنگی ملتی ہے, ہاں ٹھیک ہے. تو اب وہ جو اس نے پہنی تھی پینٹ, تو سارا کا ادھر کھلا ہوا تھا. اب کیا کریں؟ اچھا اس کو اردو سمجھ میں آتی تھی, تو میں نے اس کو کچھ 2 باتیں کی. اس کو نہیں پتا تھا یہ مسئلہ جو میں نے ابھی بیان کیا, اس کو یہ مسئلہ نہیں پتا تھا. اب وہ تو گاڑی چل رہی ہے, الحمدللہ, اللہ اس کو جزائے خیر دے. اس نے تکیہ وغیرہ رکھ کر, اتفاق کا تکیہ تھا گاڑی کے اندر, تو اس نے اپنا یہ سارا معاملہ سیٹ کر لیا. اور اس نے, مجھے یاد پتا شاید اس نے, وہ ایسے موقع پر توبہ بھی تو کرنی ہوتی ہے نا, تو یہ سارے کام اب لگتا ہے آپ میں سے شاید کرتے ہوں گے. اب یہاں مسجد میں تو آپ آئے فیضان مدینہ میں, تو یہ تو پورا کرتا شلوار یا پورا جو معاملہ ہے, تو وہ جو جس کا میں واقعہ سنا رہا, جو عربی جانتے تھے, اس نے کہا جس سے اس کو بلایا تھا, یار مجھے کہہ تو دیتے, یہاں ایسا تو تھوڑا لباس سیٹ کر کرا تھا. مگر اس کو یہ مسئلہ پتا نہیں تھا. ہو سکتا آپ میں سے کسی کو پتا نہ ہو, مدنی چینل پہ دیکھنے والوں کو پتا نہ ہو, سوشل میڈیا والوں میں سے شاید کسی کو پتا نہ ہو. پاسبلٹی ہے نہ پتا ہو. نہ پتا تو میں ابھی بتا دیتا ہوں, اس کا چھپانا فرض ہے. اور میں نے آپ کو حکم شریعت بیان کیا ہے, اپنی طرف سے کوئی بات بیان نہیں کی ہے. تو وہ خدا کے بندوں پورے کپڑے پہنو نا, اسلامی لباس پہنو نا, سنت و برا لباس پہنو نا. دنیا میں کہیں بھی سنت و برا لباس پہننے کا دنیا میں کوئی قانون میں نے نہیں پڑھا کہ جہاں مسلمان کو سنت و برا لباس پہننے کی اجازت نہ ہو. ایک ملک کا, ایک شہر کا, ایک علاقے کی ایک گلی مجھے بتا دیں کہ یہاں مسلمان کو اپنا اسلامی لباس پہننے کی اجازت نہیں ہے. کوئی دنیا میں مجھے اسی کو گلی یاد نہیں ہے دنیا میں. میں اتنے ملکوں میں جاتا ہوں, اتنے لوگوں سے میں ملتا ہوں دعوت اسلامی کے ذریعے, مگر مجھے کوئی سی گلی یاد نہیں ہے کہ جہاں. یہ سب ہماری اپنی شرارت ہے. ہم یہ ٹی وی دیکھ کر, میڈیا دیکھ کر, شاید کچھ نہ کچھ فیشن دے کر, ارے بھائی مسلمانوں تم کسی کا لباس لے رہے ہو یار, تم مسلمانوں کسی کو اپنا لباس والا بناؤ نا یار.
کب تک نقالیاں کرتے رہو گے؟ اگر کرنی ہے، کہ اگر کسی کی نقل کرنی ہے تو کرو نا جس کی نقل کرنے کو اللہ پسند فرماتا ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا ارشاد ہوا قرآن کریم میں کہ تحقیق لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں عمل ہے، پیروی ہے، وہ نمونہ عمل ہے۔ ان کی جیسے بال ہوں، ان کے جیسی ان کی سنت پر عمل کرتی ہوئی، یعنی ان کی سنت پر عمل کرتے ہوئے بال ہو، ان کی سنت پر عمل کرتے ہوئے داڑھی ہو، ان کی سنت پر عمل کرتے ہوئے لباس ہو، کرے نا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ کوئی تھا، نہ ہے، نہ ہوگا۔ ایسا تجھے خالق نے طرح دار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا۔ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ کرے نا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو حسین و جمیل تھا، نہ ہے، نہ ہوگا۔ ان کی ادا کو ادا کرے، دنیا میں بھی عزت و ترقی اور آخرت میں بھی انشاءاللہ کامیابی نصیب ہوگی۔ اسی طرح ہمارے نوجوان کڑے پہن رہے ہیں، کتنے نوجوان ملے مجھے کڑے پہنتے ہیں، اور وہ بریسلیٹ جس کو آپ کہتے ہیں وہ پہنتے ہیں۔ پتہ نہیں کس نے پہنا دیا کڑے، کس نے پہنا، یہ مرد کے لیے ناجائز ہے۔ آپ بولو یہ چاندی کا ہے، گولڈ کا نہیں ہے، گولڈ کا ہو کہ چاندی کا ہو ناجائز ہے۔ کئی بار ہم مدنی چینل پہ بیان کر چکے ہیں، اور حقیقت تو یہ ہے کہ کئی دفعہ میں اجتماع میں بیان کر چکا ہوں، اور سننے والے سن بھی رہے ہوتے ہیں، مگر جب ملاقات ہو رہی ہے تو ہو رہی ہوتے تو وہ اب یہ نصیب کی بات ہے، یہ نصیب کی بات ہے۔ میں افریقہ کے ایک ملک میں تھا، دیکھیں نصیب کی بات ہے، میں افریقہ کے ایک ملک میں تھا، اسی طرح میرا بیان جاری تھا، تو جیسے یہ بیٹھے تو میرا یہ موضوع چل پڑا۔ اچھا چل پڑا نا، تو جیسے یہاں یہ جو آپ بیٹھے ہوئے نا، اسی طرح ایک نوجوان یہاں بیٹھا ہوا تھا۔ اب میں اسی موضوع کو لے کر چلا، انگوٹھی جو ناجائز قسم کی جو انگوٹھیاں ہوتی ہیں وہ میرا موضوع بنا، کہ یہ مرد کے لیے جائز نہیں ہے۔ جو بریسلیٹ ہے، جو کڑے ہیں، وہ میرا موضوع بنا۔ اب یقین مانے نا، میں موضوع لے رہا تھا، اب وہ اچھا میں ابھی دل بھی یہ کر رہا تھا اللہ کرے اتار دے، اللہ کرے اتار دے، یقین مانے یوں۔ اب میرا یہ بیان سن رہا ہے، اب میں بیان کرتے کرتے دیکھ بھی رہا ہوں، یہ میرا بیان سن رہا ہے، اچھا دیکھ یہ مجھے رہا ہے، اور میں دیکھ اس کو رہا ہوں، تھوڑا تھوڑا آگے پیچھے کر کے، اس سے تھوڑی دیر میں انگوٹھی اتاری، دیکھ مجھے رہا ہے، بیان سن رہا ہے، انگوٹھی اتاری، پھر تھوڑی دیر کے بعد اس نے بریسلیٹ اتاری، اور ایک دو اور بھی چیزیں تھی شاید وہ اتاری۔ میں نے کہا میں نے بھی بیان کیا، کسی نے سنا اور اس نے عمل بھی کیا، اتار بھی دیا، ہو سکتا ہے توبہ بھی کر لی، اگر نہ کی تو وہ توبہ بھی کر لے، کیا پتا اس ایک کی توبہ اللہ کو پسند آ جائے، اللہ اس کی اور ہم سب کی بخشش کر دے۔ یہ ہوتا ہے، ہاں یہ ہوتا ہے۔ ایک شخص کو خواب میں دیکھ کر پوچھا اللہ پاک نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا، کیا مجھے اللہ کے حضور کھڑا کیا گیا، تو اللہ نے فرمایا تو بیان تو کرتا تھا، واز کرتا تھا، مگر تو تھا بے عمل، تو تھا بے عمل، مگر ایک دن تیرا بیان سن کر اس اجتماع میں میرا ایک بندہ تھا جو کبھی میرے خوف سے نہیں رویا تھا، مگر تیرا بیان سن کر یہ خوف سے رویا، اور اس کا رونا مجھے پسند آ گیا، اس کا رونا مجھے پسند آ گیا، میں نے اس کی تیری اور جتنے اجتماع میں تھے سب کی مغفرت کر دی۔ کوئی ایک توبہ کر لیتا ہے پیارے اسلامی بھائیوں، اور دعوت اسلامی کے اجتماعات میں تو توبہ کتنے کرتے ہوں گے میں نہیں جانتا، کیا پتہ کسی ایک کی توبہ ہم میں سے کتنوں کی بخشش کا سبب بن جائے، کوئی سی ایک اسلامی بہن کی توبہ نہ جانے سبب بن جائے۔ اب تو مدنی چینل پر ہے نا، تو خالی یہاں نہیں ہے، مدنی چینل پر ہے، نہ جانے کتنے ہمارے کو سن رہے ہو، دیکھ رہے ہو، کوئی گھر بیٹھ کر توبہ کر لے، استغفار کر لے، لباس کے تعلق سے، ان ناجائز زیورات کے تعلق سے۔ اب تو چینیں بھی پہنتے ہیں، چینیں پہنتے ہیں، ناجائز ہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ناجائز ہے، خدا را سمجھنے کی کوشش کریں، یہ مردوں کے لیے نہیں ہے، انشاءاللہ جنت میں اللہ جو نعمتیں دے گا لیں گے نا، یہاں چھوڑ دیں گے، سلور کی ہو، میٹل کی ہو، گولڈ کی ہو، واٹ ایور، all are prohibited for men in Islam، اجازت نہیں ہے، جائز نہیں ہے،
منائیں ہمیں. اگر پہنیے تو اتار دیں, پہنیے تو نکال دیں, گھر کی کسی خاتون کو دے دیں, عورت کو دے دیں. اور بس یہ کہ میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر رہا ہوں. اللہ اللہ, ایک بات یاد آ گئی. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے ہاتھ میں انگوٹھی دیکھی اور وہ انگوٹھی جائز نہیں تھی, مطلب منع تھی, تو کہہ کر کے پھینک دی, منع کر دیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ سے تشریف لے گئے تو انہیں کہا گیا کہ اس کو اٹھا لیں گھر کی کسی اور, پہلے وہ اس کی حدیث و شرح ساری میں ملا کر بات کر رہا ہوں, اس کو اٹھا لیں کسی گھر کی عورت کو دے دیں, بیچ, اس کا کوئی بھی استعمال ہوتا, پہننا نہیں ہے. آقا نے پہننے سے منع کیا. ان کا جملہ, یہ صحابی تھے, ان کا جملہ سنیے اور اپنے عشق رسول کا جائزہ لیجیے. ان کا جملہ یہ تھا, جب ان کو کہا گیا کہ آپ اٹھا لیں, تو ان کا جملہ اس طرح کا تھا کہ جس سے میرے آقا نے گرا دیا ہو نا, پھینک دیا ہو, میں اسے اٹھاؤں گا نہیں. نہیں, یہ تھے صحابہ کرام علیہم رضوان, یہ تھا ان کا عشق رسول. الحمدللہ عشق رسول کا ہم بھی بات کرتے ہیں, آپ بھی کرتے ہیں, مگر عمل, ایسا چہرہ جو عاشق رسول کا ہو, ایسا لباس جو عاشق رسول کا ہو, ایسی زندگی کا انداز جو عاشق رسول کا ہو, ایسی زندگی گزاریں جو عشق رسول بنائیں. بات کریں, گفتگو کا انداز ایسا ہوگا بولے یار یہ عاشق رسول کی گفتگو ہے, یہ حیا والی گفتگو ہے, شرم والی گفتگو ہے. اسی طرح وہ اسلامی بہنیں جو اس بات کا کہتی ہے کہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے پناہ محبت ہے, ان کو بھی میں دعوت دیتا ہوں. آپ بھی غور کریں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کن کن چیزوں سے منع کیا ہے. اے اسلامی بہنوں, وہ بات کیوں کرنی جس کا اللہ اور اس کے رسول نے منع کر دیا. ہم مسلمان ہیں, اللہ پاک ہمیں توبہ کی توفیق دے, ہمیں جنت میں جانا ہے, ہم جنت میں جائیں. اللہ پاک کرے, اللہ کی رحمت سے تو جنت ہی ملے گی انشاءاللہ. ایک کاش محلے میں جگہ ان کے ملی ہو. تو اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا کرے, سچی توبہ کی توفیق عطا کرے, استغفار کی اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا ہو. اور ہم یہ جو ہمارے پہننے, اوڑھنے, کھانے پینے کے جو بھی معاملات ہیں جن میں میں نے چند باتیں ابھی آپ کو بیان کی ہیں, کہ اس کو غور کریں. اور اب سوچئے کہ ایسی کتنی خطائیں, ایسی کتنی غلطیاں, ایسے کتنے گناہ ہیں جو ہم سے ہو رہے ہوتے ہیں اور کنٹینیو ہیں. یہ بھی کوئی گارنٹی نہیں, کبھی میں نے کہا اور کسی نے چین گلے میں پہنا اور اس نے اتار دیا ہو, میں نہیں جانتا. انگوٹھی ایسی ناجائز, یعنی کہ انگوٹھی 4.5 ماشے سے کم وزن کی ہو, چاندی کی ہو, اور اس میں ایک پتھر لگا ہو اور ایک ہی ہو, وہ مرد کے لیے جائز ہے. اس کے علاوہ انگوٹھی جائز نہیں ہے. چاہے وہ آپ بولے رینگ ہے, چھلا ہے, مدینے سے لایا ہوں, مدینے کے چھلا نہیں دیکھا جائے گا, مدینے والے کی شریعت دیکھی جائے گی, یہ دیکھی جائے گی. اور بس جس کو اللہ توفیق دے وہ کر لیتا ہے. مجھے بغداد میں ایک نوجوان ملے تھے, میرا ایک بیان تھا بغداد میں. یہ موقع میں سب تو سنتے نہیں ہیں ہر وقت, یہ بات میں نے بیان کی ہے. تو میرا بیان تھا غوث پاک کی 11ویں شریف, ہم نے وہی منائی تھی. تو مجھے اگلے دن ایک نوجوان ملا وہیں بغداد شریف میں. اللہ اکبر, وہ اس نوجوان کو دیکھ رہا تھا, وہ کیا نہیں پہنا تھا اس نے, صحیح بارہ کیا نہیں پہنا تھا اس کا. میں حلیات دیکھ کر میں پریشان ہو گیا. یہ ایسا لگا کہ وہ کبھی کسی دیندار آدمی کے, لیکن بغداد میں تھا, غوث پاک کی 11ویں کرنے کے لیے آیا تھا, اس کو میں کیا سمجھوں. وہ تو غوث پاک کا غلام تھا جو بغداد میں آیا تھا, غوث پاک کی 11ویں کرنے آیا تھا. تو کیسا عاشق رسول ہوگا, کیسا عاشق غوث پاک ہوگا. تو میں ہاتھ دھو کر کھانا کھائے, ہاتھ دھو کے جیسے بھی نکلا تو وہ میرا انتظار کر رہا تھا. سلام دعا ہوئی, وہ مجھے کہا کہ میں کل آپ کے بیان میں تھا, اور میں اس کو حلیہ دے کر رہا. مجھے ایک اسلامی بھائی نے تھوڑا سا اشارہ کیا کہ تم اس کو سمجھاؤ. اچھا, اب 2-3 اسلامی بھائی کھڑے تھے, سب کے سامنے سمجھانا یہ بھی سمجھ میں نہیں آتا. ویسے کندھے پر ہاتھ رکھا, ماشاء اللہ سبحان اللہ کر کے سائڈ میں لے گیا. اب اس نے جو کچھ پہنا تھا نا, جو اس کا حلیہ تھا, اس میں جیسے کپڑے اس نے پہنے ہوئے تھے, میں آپ کو بتا رہا ہوں ایک ایک کر کے سب بتانا. مجھے ایسا لگا اس کی محبت, اس کا پیار, اس کا انداز, ایسا لگا کہ بولنے میں کوئی
سائڈ ایفیکٹ نقصان کا پہلو لگ نہیں رہا تھا. اس کو میں عرض کرتا گیا. پھر اس نے مجھے بتایا کہ فلاں کا ہے، نہ فلاں سے آیا، نہ فلاں دربار سے آیا. پھر اس کو یہ سمجھاتا رہا کہ بھائی حکم شریعت یہ ہے جو میں نے آپ کو درخواست کی ہے. پھر اس نے نیت بھی کی. یہ بھی چلے گئے، میں بھی چلا گیا. ہم کچھ زیارتوں کو گئے، چند ایک مزارات کی زیارت پر گئے، مجھے یاد پڑ رہا ہے. وہاں سے پھر میں واپس آیا تو یہ وہیں رکے ہوئے تھے جہاں میں رکا ہوا تھا. اب میں واپس آیا، واپس آ کے جب میں اپنی کمرے کی طرف جانے لگا جب میری رہائش تھی، تو ایک نوجوان آیا کرتا شلوار پہنا ہوا، اور تو مجھ سے اس نے ملا ہوا، السلام علیکم. وعلیکم السلام، جو دعا سلام ہوئی. تو آپ نے مجھے پہچانا اور میں اس کو دیکھتا رہ گیا، یہ تو وہی ہے. اب یقین مانے 2 سے 3 گھنٹے کے اندر پورا بدل گیا، پورا بدل گیا، بالکل اس کا حلیہ بدل گیا، اس کا سب کچھ بدل گیا. بالکل جیسے لگا کہ یہ اب یہ نارمل ہو گیا ہے. وہ تو بالکل ایب نارمل کیفیت تھی. پتہ نہیں یہ اپنے ملک کا بھی نہیں تھا، کسی اور ملک کا تھا. وہ پتہ نہیں ابھی سن بھی رہا ہوگا کہ نہیں سن رہا ہوگا، کبھی تو سنے گا. کیا یہ میرے لیے بول رہا ہے. مجھے اتنی خوشی ہوئی، اللہ اس کے صدقے میری بخشش کر دے. یہ جو ماننے والے لوگ ہوتے ہیں نا، یہ بس یہ ہوتے کچھ اور ہیں، اور یہ اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے. یعنی اس پر اللہ کی کتنی بڑی رحمت، کتنی بڑی اس پر کرم نوازی ہوتی ہوگی کہ جس پر اللہ پاک کا اس کو حکم سنایا جائے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کو حکم بتایا جائے، اسلام و دین شریعت اس کو بات بتائی جائے، اور اللہ پاک اس کے دل کو اتنا نرم کر دیتا ہو کہ وہ اسی وقت سن کر مان لیتا ہو، توبہ کر لیتا ہو، اس کو شرمندگی ہو جاتی ہو. یہ سب کچھ اس پر اس کے رب کی رحمت رہی تو کیا ہے. اور جس پر اتنی رحمت ہو رہی ہے اس کے صدقے میں دعا نہ کروں تو کیوں نہ کروں اس کے صدقے میں دعا کہ اللہ پاک اس پر اتنی رحمت ہوئی، اللہ اس کے صدقے ہماری بخشش فرما دے. یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں یار، ہاتھوں ہاتھ مان جاتے ہیں. بعض ایسے ہوتے ہیں جو نہیں مان رہے ہوتے تو نہیں مان رہے، پر ہمیں سمجھانا نہیں بند کرنا چاہیے. مگر سمجھانے کا دیکھو اب سب کے سامنے بھی لوگ سمجھاتے ہیں، سب کے سامنے سمجھانے کا جنرلی طور پر فائدہ. ہاں میں جیسا بھی بیان کر رہا ہوں تو کسی کو پرٹیکولر نہیں کہہ رہا، مجھے پتہ ہی نہیں ہے، دیکھا بھی نہیں ہے میں نے، یہ افریقہ والا یہ معاملہ ہے بھی نہیں. ٹھیک ہے، تو دیکھیں میں جنرلی طور پر سمجھا رہا ہوں. سارے سفر میں ابھی بھی ملاقاتیں ہوئی ہیں میری، ابھی پچھلے اسی سفر میں. تو اب کیا وہ ہاتھ ملاتے ہیں، ہاتھ ملاتے تو چین نظر آ جاتی ہے، ہاتھ کھینچتا ہوں، کان میں بولتا ہوں ناجائز اٹھا کے توبہ کر دو. پھر ہاتھ ملاتے تو یہاں کڑا ہوتا ہے، کڑا تھوڑا ہلاتا ہوں تو میرے کو یوں دیکھ کر ناجائز اتار کے توبہ کر لو. ایسی چیزیں ملتی ہیں تو کہتے ہیں بھائی توبہ کر لو. اور میں نے دیکھا ہے یہ جاتے ہیں وہ چین بھی اتار دیتے، کڑے بھی اتار دیتے. اللہ پاک کی توفیق سے ہوتا ہے یہ سب کچھ. داڑھی کا بولتے تو پوری ایک مٹھی داڑھی کی نیت کر لیتے، توبہ کر لیتے، پتہ نہیں زندگی رہے نہیں ہے، جئیں گے نہیں جئیں گے، مر گئے. کم از کم یار سرکار کی سنت داڑھی تو ایک مٹھی اپنی لے کر قبر میں جائیں یار، نمازیں تو لے کر قبر میں جائیں. کتنوں کو بتاتے بھائی دیکھ کر قرآن پڑھنے تو آنا چاہیے، دیکھ کر قرآن پڑھنے تو آنا چاہیے. دیکھ کر بھی قرآن پڑھنے نہیں آتا. کوئی تو ہوتا ہوگا جس کو لگتا ہوگا کہ یار میں مرنے سے پہلے اپنا قرآن درست ضرور کروں گا. کوئی تو ہوتا ہوگا جس کو ہوتا ہوگا یار مرنے سے پہلے اپنی نماز تو ضرور درست کروں گا. اور مرنے سے پہلے کیا، جیسے کسی صاحب نے مجھے کہا تھا کہ یار آدھی زندگی گزار دی. میں نے کتنی لکھوا کہا بھیا، کہہ رہا آدھی زندگی گزار دی. میں نے کتنی لکھوا کر لایا ہے. اگر 60 سال کے تھے تو کیا 100 لکھوا کے لائے تھے؟ بولا آدھی گزار دی. یہ کہنا کہ ٹھیک ہے زندگی ایک حصہ گزار دیا تو آدھی زندگی گزار دی. تو یہ ہمارا ہم سب کا تقریباً ذہن بنا ہوا تھا کہ ابھی تو اتنے سال باقی ہوں گے. کہاں سے باقی ہوں گے یار. مرتے جاتے ہیں ہزاروں آدمی، عاقل و نادان آخر موت ہے. بارہا علمی تجھے سمجھا چکے، مان یا مت مان آخر موت ہے. تو کر لے توبہ، رب کی رحمت ہے بڑی، قبر میں ورنہ سزا ہوگی کری. کہ ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے. اللہ سچی توبہ کی توفیق عطا کرے. میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا توبہ کرنے والا اللہ کا محبوب ہے، اور گناہوں سے خود کو بچانے کے لیے توبہ کرنے والا اللہ کا محبوب ہے. اور گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہی ہے گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں، گناہ کیا ہی نہیں. اللہ اللہ اللہ.
جب ابلیس نے کہا کہ اے اللہ مجھے تیری عزت کی قسم میں تیرے بندوں کو اس وقت تک بہکاتا رہوں گا جب تک ان کی روحیں ان کے جسم میں رہیں گی. اللہ پاک کی رحمت دیکھیے, اللہ پاک نے ارشاد فرمایا مجھے میری عزت و جلال کی قسم, جب تک وہ مجھ سے بخشش مانگتے رہیں گے میں ان کی مغفرت کرتا رہوں گا. ایک بار اللہ توفیق دے, سچے دل سے توبہ کر لو, یا اللہ معاف کر دے, یا اللہ معاف کر دے. یہ سفر کا مہینہ ہے, میرے اعلیٰ حضرت کا مہینہ ہے, ماہ رحمت و برکت, ماہ اعلیٰ حضرت. سفر 25 سفر کو عرص اعلیٰ حضرت ہم مناتے ہیں الحمدللہ. سیدی اعلیٰ حضرت گناہوں سے توبہ کرنے کا کے مطلب کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں, یاد رکھیے ٹھنڈی آہیں بھرنے یا اپنے گالوں پر چپت مارنے یا اپنی ناک اور کان کو ہاتھ لگانے یا اپنی زبان دانتوں تلے دبا لینے یا سر ہلاتے رہنے اور توبہ توبہ کی گردان کرنے کا نام توبہ نہیں ہے, بلکہ سچی توبہ سے مراد یہ ہے کہ بندہ کسی گناہ کو اللہ پاک کی نافرمانی جان کر اس پر شرمندہ ہوتے ہوئے خالق حقیقی سے معافی طلب کرے اور آئندہ کے لیے اس گناہ سے بچنے کا پکا ارادہ کرتے ہوئے اس گناہ کو دور کرنے کی بھی کوشش کرے. یعنی نماز قضا کی تھی تو اب ادا بھی کرے, چوری کی تھی یا رشوت لی تھی تو توبہ کے بعد وہ مال اصل مالک یا اس کے ورثہ کو واپس کرے, یا ان سے معاف کروا لے اور اصل مالک یا ورثہ کے نہ ملنے کی صورت میں اصل مالک کی طرف سے رائے خدا میں صدقہ کر دے. یہ توبہ کو اتنے خوبصورت انداز سے میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے بیان فرمایا ہے. تو گناہوں کو یاد کریں, ہم اپنے اب تک کے گناہوں کو یاد کریں. زندگی کا اتنا حصہ جو ہم نے گزار لیا, حرام روزی کا معاملہ ہو یا جو بھی آپ سوچ سکتے ہیں, اور اب توبہ ہو کہ اللہ معاف کر دے, اور وہ معاف کرنے والا ہے. گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. تو یوں گناہ پر معافی مانگیں اپنے رب سے, وہ معاف کرنے والا ہے, اور گناہ نہ کرنے کا ارادہ ہو. اور اس کے لیے میں ایک طریقہ بیان کرتا ہوں. بعضوں کا ہم توبہ کر لیتے ہیں لیکن اس کے بعد دوبارہ کر کے توبہ میں پھر گناہوں میں ہو ہی جاتا ہوں مبتلا یا رب. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہماری صحبت نہیں بدلتی, ہمارا وہ انداز ہم نہیں بدلتا, ہم اپنی گیدرنگ نہیں بدلتے. تو اس کو چینج کریں اور آئیں وہاں جہاں پر گناہ سے بچنے والے لوگ ہیں, آئیں وہاں جہاں متقی و پرہیزگار لوگ ہیں, آئیں وہاں جہاں اللہ سے ڈرنے والے اور عشق رسول والے اللہ کے بندے ہیں, ان کے ساتھ رہیں. دعوت اسلامی آپ کے پاس ہے, دینی ماحول اتنا خوبصورت دینی ماحول ہے ماشاءاللہ. ہمیں مدنی مرکز بنا کے دعوت اسلامی دے رہی ہے. کتنی اٹلی میں ہمارے کوئی 25-26 ہو گئے نا, اٹلی میں 25-26 ہمارے مدنی مرکز ہے اٹلی کے اندر. فیضان صحابیات الگ ہے. اسپین میں کم و بیش اتنے ہمارے مراکز ہیں. اس کے علاوہ دیگر یورپ میں ماشاءاللہ ہمارے کتنے مدنی مراکز. اللہ کا کرم ہے کہ یہ سب آپ سب کے مل کر تعاون سے بنتا ہے. ایسا کوئی علاقہ اسلام ایسا کڑا کوڑی کر دیتا ہے. کوئی جگہ ہوتی ہے یا مسلمان رہ رہے ہوتے ہیں, پھر اسلام میں ملاقات کرتے ہیں, پھر کرایہ ہو یا خریدنا ہو, جو بھی ہو سب کرتے ہیں, پھر قانونی سارے معاملات ہوتے ہیں, تو سب مل جل کر ہو رہا ہوتا ہے. اللہ پاک سب کو جزائے خیر دے. جب پتہ چلتا ہے یقین مانے یورپ ہے, UK میں 104 سے زیادہ مدنی مرکز ہیں الحمدللہ رب العالمین اللہ احسانہ. ہانگ کانگ میں جائیں تو 11 مدنی مرکز ہیں. ساؤتھ کوریا میں مدنی مراکز ہیں, ساؤتھ افریقہ میں مدنی مراکز ہیں, افریقہ کے کتنے ملکوں میں دعوت اسلامی کے مدنی مراکز اور فیضان مدینہ اور جامعۃ المدینہ, مدرسۃ المدینہ, فیضان صحابیات, دار المدینہ جو سکولنگ ہے الحمدللہ قائم ہو رہے ہیں. مگر الحمدللہ اسلام کے ساتھ سب کا تعاون ہے. اللہ پاک ان اسلامی بھائیوں کو بھی اجر عظیم دے, اور جو تعاون کرتے اللہ پاک ان کو بھی سلامتی دے, اور جو اس تعاون کے لیے ترغیب دلاتے ہیں, دعوت اسلامی کے قریب لاتے ہیں, چاہے ویڈیوز کے ذریعے لاتے ہیں,
انڈیویجول لاتے ہیں، فزیکل لاتے ہیں، ڈیجیٹلی لاتے ہیں. اللہ پاک سب کو دنیا آخرت کی بھلائیاں نصیب کرے. یہ نیکی کی دعوت کا کام ہے، ہم مل کر ہی کریں گے اور ہماری نسلوں کو بچانے والا کام ہے. ہم خود تو یہاں ہیں، اب کتنے دن جی لیں گے؟ ہمارے بچے بھی اب تو تقریباً ایسے لوگ ہیں کہ اب فیملی لے کر آ گئے ہیں، اب تو جانے کا نام بھی نہیں ہے. کون جائے گا؟ نہیں بھیا صحیح ہے. اگر یہی رہنا ہے اور رہنا ہی اگر یہی ہے تو خود اپنے اور اپنی نسلوں کے دین ایمان کے تحفظ کا اہتمام بھی تو پھر کرنا ہے. صرف کمانا تھوڑی ہے یہاں پر کہ بھائی کما لیا، ان کے دین ایمان کا کیا ہوگا؟ جو حالات و واقعات مجھ سے زیادہ تو آپ جانتے ہیں. تو جہاں بھی آپ رہتے ہیں وہاں الحمدللہ ایک مسجد، ایک مدنی مرکز، ایک اسلامک سینٹر قائم کریں. بچوں کو قرآن پڑھانے کا سلسلہ قائم کریں، گھر میں دینی ماحول قائم کریں. جب رہنا یہی ہے تو اور زیادہ ضرورت ہے. یہ اس کو آپ سمجھ سکتے جو میں کہنا چاہ رہا ہوں. اور امام صاحب کا اہتمام، قاری صاحب کا، دعوت اسلامی تو پروڈکشن ہی یہی ہے نا. ہم کو ڈاکٹر اور انجینئر تھوڑی بنانے کے لیے بیٹھے تھے. تو چلو اسکول، کالج، یونیورسٹی تو اب ہم نے کھولی، لیکن اصل تو مبلغین، علماء، حفاظ، قاری، امام، یہ دعوت اسلامی کی پروڈکشن ہے. آپ جو دعوت اسلامی میں تعاون کرتے ہیں، آپ جو چندہ بھی دیتے ہیں کئی دینے والے، تو آپ ہم سے یہ کرتے ہیں نا بھائی تمہیں ایک سال میں اتنا چندہ دیا، بولو کتنی مسجدیں ملی؟ ہم بتائیں کتنی مسجدیں ملی. کتنے مدارس المدینہ بنائے؟ بھائی اتنے بنائے. کتنے جامع المدینہ بنائے؟ بھائی اتنے بنائے. کتنے حافظ بنائے؟ بھائی اتنے بنائے. کتنے علماء بنائے؟ بھائی اتنے بنائے. کتنے مفتی بنے؟ بھائی اتنے بنے. کتنی کتابیں چھپی؟ بھائی اتنی چھپی. کتنا یہ ہوا؟ تو بھائی اتنا یہ ہوا. کتنے اجتماعات ہوا؟ تو اتنا یہ ہوا. انشاءاللہ تعالیٰ بتائیں گے جس مقصد کے لیے دیا ہے چندہ، الحمدللہ بتائیں گے. اور دنیا میں بتائیں گے، کیا دنیا دیکھ رہی ہے، ہم کیا بتائیں گے؟ مدنی چینل پہ نظر آ رہا ہے، سوشل میڈیا پہ نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یہ سب کیا کہاں پر خرچ ہو رہا ہوتا ہے. اور یہ خرچ نہیں ہو رہا ہوتا، یہ آپ پیسہ دے دو اور ہو تھوڑی جائے گا. ماشاءاللہ یہ عاشقان رسول مل کر کام کر رہے ہوتے ہیں. میں جہاں بیٹھا ہوں، یا میں کئی سالوں سے آیا ہوں، بڑھتے بڑھتے آج کہاں پہنچ گئے. میرے خیال ہے 1 یا 2 مرکز سے ہمارے اٹلی کے اندر بہت پہلے، اور بڑھتے بڑھتے کہاں نکل گئے. اللہ پاک کی کرو رحمت ہے. یہ آپ سب عاشقان رسول کا تعاون ہے، اسلامی بہنوں کا تعاون ہے. اور اپنا تعاون جاری رکھیں. ہمارے لیے، ہماری آنے والی نسلوں کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں سارا ایمان کی حفاظت کا انتظام ہے. کہ دعوت اسلامی کے جو مدنی مراکز ہم بنا رہے ہیں، یا مانیں کہ یہ ہمارے اور ہماری آنے والی نسلوں اور موجودہ نسلوں کے ایمان کے تحفظ کا ہم اہتمام کر رہے ہیں. اور یہ سب سے بنیاد ہے کہ ایمان سلامت لے کے بندہ قبر میں جائے. بس ایمان سلامت لے کے جائے. اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک دعوت اسلامی کو دن 25ویں رات 26ویں ترقی عطا فرمائے. اور اللہ پاک ہم سب کو کثرت کے ساتھ توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ خاتم نبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اب وہ ایک مہینہ آنے والا ہے، ابھی آنے والا ہے وہ پیارا، دونوں عالم کا سہارا، کعبے کا چمکا ستارہ، آمد شاہ عرب ہے. تم بھی کر کے ان کا چرچا، اپنے دل چمکا. اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا، اعلیٰ سے اعلیٰ برکتوں والا، رحمتوں والا، گھر گھر میں لہراؤ پکارو یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، پکارو یا رسول اللہ. اور ہم یا رسول اللہ کیوں نہ پکاریں؟ یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے. یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے. ہم نے یہ نعرہ لگایا اپنا بیٹا، نعرے رسالت
ہم نے یہ نعرہ لگایا اپنا، اور یہ نعرہ لگاتے رہیں گے، خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے، خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے، یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے، قربان جائیں یا رسول اللہ پر قربان جائیں، کیونکہ آقا کا نعرہ لگاتے لگاتے انشاءاللہ جیتے جائیں گے انشاءاللہ، کیونکہ یہی ہیں جو پل سے پار کرائیں گے، ہے نا۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کیا خوب لکھتے ہیں، رضا پل سے اب وجد کرتے گزری ہے، پل جو تلوار کی دھار سے تیز، بال سے زیادہ باریک، اندھیرے میں ڈوبا ہوا، اتنا، اور اس سے ہر ایک نے گزرنا ہے، مگر اعلیٰ حضرت کیا لکھتے ہیں، رضا پل صراط کی دہشت ہے، مگر اعلیٰ حضرت کیا کہہ رہے ہیں، رضا پل سے اب کس طرح گزریے، وجد کرتے گزریے، رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے، رضا پل سے وجد کرتے کیوں گزریے، کیسے گزریے، کیوں کہہ رہے ہیں کہ ہے رب سلیم صدائے محمد، کہ میرے مصطفیٰ رب سلیم امتی، رب سلیم امتی، یا اللہ میری امت کو سلامتی عطا کر، آقا کی زبان پہ جب رب سلیم امتی کی صدا ہو تو رضا پل صراط سے وجد کرتے کیسے نہ گزرے گا، تو یہ ہے، تو انشاءاللہ، تو میرے امیر سنت کے خوبصورت شعر آپ کو سناتا ہوں۔ امیر سنت کہتے ہیں، تم کرو جشن ولادت کی خوشی میں روشنی، تم کرو جشن ولادت کی خوشی میں روشنی، وہ تمہاری گورے تیرا جگمگاتے جائیں گے، روشنی کی خوشی میں روشنی، وہ تمہاری گورے تیرا جگمگاتے جائیں، گورے تیرا اندھیری قبر، گورے تیرا کس کو کہتے ہیں، اندھیری قبر کو کہتے ہیں، کہ تم جشن ولادت کی خوشی میں روشنی کرو، نور والے آقا تمہاری قبر کو نور نور کر دیں گے، گورے تیرا جگمگاتے جائیں، تو تم بھی کر کے ان کا چرچا اپنے دل چمکاؤ، اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا، گھر گھر میں لہراؤ، پکارو یا رسول اللہ، یا حبیب، انشاءاللہ کل ایسی اور اس سے بڑھ کر ہزاروں لاکھوں کی صدائیں انشاءاللہ کراچی کے نشتر پارک میں ہو رہے ہوں گے انشاءاللہ، تو میرے پیارے پیارے مرشد کا پیارا پیارا شہزادہ عبید رضا طارق المدنی انشاءاللہ جب نشتر پارک کے اجتماع میں انشاءاللہ ماہ میلاد کے استقبال پر بیان فرما رہے ہوں گے، اس وقت انشاءاللہ جھنڈے جھنڈے ہوں گے اور خوب دھوم دھام ہوگی، ایک کراچی والوں پہنچ جانا نشتر پارک کے اندر، اور آپ کو دعوت دیتا ہوں 10:30 بجے پاکستانی وقت کے مطابق یہ بیان ہوگا، آپ نے ضرور دیکھنا ہے، ہاتھ میں جھنڈا لے کر دیکھنا ہے، ہاتھ میں جھنڈا لے کر دیکھنا ہے انشاءاللہ، اللہ خیریت کے ساتھ عافیت کے ساتھ یہ اجتماع شان و شوکت کے ساتھ ہو جائے، اللہ کرے۔ تو آپ نے، کیونکہ یہ یورپ کا ٹائم ہے، یو کے کا ٹائم ہے اور دیگر تو آپ نے اپنے گھر میں جھنڈا لگانا ہے، جھنڈا لگانا ہے، سب نہیں لگائیں گے، لگا یار لگا، جھنڈا تو لے لو، جھنڈا کا کیا ہے، اور لائٹیں بھی لگانی ہیں، لائٹ رات کو بتائے گی کہ یہ کس کا گھر ہے، اور جھنڈا دن کو بتائے گا یہ کس کا گھر ہے،
بتائے گا. اور میں تو چاہتا ہوں کہ اتنا UK یورپ اور ویسٹرن کنٹریز کے اندر یہ میلاد پاک کا معاملہ ہو, کیونکہ کوئی پرابلم نہیں. آپ گھر میں لگائیں, چراغ کریں, اپنی گیلری کے اندر لگائیں, اور آتا جاتا آدمی دیکھے گا کیا ہو رہا ہے, کیا ہو رہا ہے, کیا ہو رہا ہے, میرے آقا کا میلاد ہو رہا ہے. کوئی پوچھے گا تو صحیح نہیں کیا ہو رہا ہے. انگلش کنٹری بولتے ہیں وائی دے پٹ یہ فلیگ, کیا ہے یہ, بولا یہ جھنڈا ہے, اس میں اعلیٰ حضرت ہے, اس میں میرے غوث پاک ہیں, اس میں گنبد خضرا کی یاد ہے, یہ میلادی جھنڈا ہے, یہ لگے گا انشاءاللہ, اور لائٹیں ہوں گی جگمگ 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 ہو رہی ہوگی. وہ تمہاری گور تیرا جگمگاتے. تو آپ نے جشن ولادت کی خوشی منانی ہے, اجتماعات میں شرکت کرنی ہے, اور پھر منانا جشن میلاد النبی. ہرگز نہ چھوڑیں گے جلوس پاک میں جانا, کبھی ہرگز نہ چھوڑیں گے. خدائے پاک کی رسی کبھی ہرگز نہ چھوڑیں گے, خدائے پاک کی رسی کبھی ہرگز نہ چھوڑیں گے, کبھی چھوڑیں گے دامن نبی ہرگز نہ چھوڑیں گے, جلوس پاک میں جانا کبھی ہرگز نہ چھوڑیں گے. لگائے جائیں گے ہم یا رسول اللہ کے نعرے, لگائے جائیں گے ہم یا رسول اللہ کے نعرے, بچانا مرحبا کی دھوم بھی ہرگز نہ چھوڑیں. مرحبا یا مصطفیٰ, مرحبا یا مصطفیٰ, مرحبا یا مصطفیٰ. تو بس اللہ کرے اٹلی ہو, سویڈن ہو, سویڈن سے لے کر یونان گریس تک, یہی ہے نا تقریباً ہر جگہ, UK میں تو امریکہ میں تو کینیڈا میں تو ہر جگہ پر عاشقان میلاد کہاں نہیں, آقا سے محبت کرنے والے, میلاد منانے والے کہاں نہیں. تو انشاءاللہ منائیں گے. اپنے گھروں کو اسلامی بہنیں بھی تیاری کریں, اور نیلے جھنڈے لے لینا, بلکہ میں تو کہوں گا 25 صفر کو ہی لگا لینا. 25 صفر اس سے اعلیٰ حضرت ہے, بتانا بھائی جس نے ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ, جس کا سنی مناتے ہیں یوم رضا, اس امام اہل سنت پہ لاکھوں سلام. تو اعلیٰ حضرت کو عرس بھی منانا ہے 25 صفر کو. تو میرے امیر سنت الحمدللہ 25 صفر کو اپنی بلڈنگ سجا لیتے ہیں, اور 25 صفر کو چراغا ہوتا ہے, اور اس کے بعد ہم لائٹ بند کر دیتے ہیں, پھر پہلی ربیع الاول کو شروع کرتے ہیں, 12ویں تک ہو رہا ہوتا ہے. آپ بھی کر لو. 25 صفر کو وہاں ہے, کہاں ہے, بریشیا میں, بریشیا میں ماشاءاللہ اجتماع بھی ہے. جاندار شاندار انشاءاللہ 108 سالہ اس سے آزاد ہوا. آپ سب کو دعوت ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. ایک اور اعلان سماعت فرمائیں. 23 اگلے مہینے کی 23 تاریخ کو صلى الله على طه. انشاءاللہ 23 اگلے مہینے کی انشاءاللہ 23 تاریخ 11 بجے انشاءاللہ یہاں سے جلوس وداع اسٹارٹ ہوگا انشاءاللہ. جو پچھلے سال روٹ تھا وہی سیم روٹ بتا رہے ہیں, اسی روٹ پہ انشاءاللہ مرحبا کے نعرے لگاتے ہوئے انشاءاللہ. خوبصورت شخصیت اور خوبصورت بیان ماشاءاللہ. اللہ پاک ایمان شورا کا سایہ ہمارے سروں پہ سلامت رکھے. آپ دیکھ رہے ہیں تو ماشاءاللہ بھی کہہ رہے ہیں,
تو بیان سن رہے تھے فکر آخرت پہ، ایمان کی فکر کے حوالے سے، تو سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا فرمان ہے کہ میرا کوئی بھی مرید بغیر توبہ کے نہیں مرے گا۔ تو علماء نے ایمان کی حفاظت کا ایک ذریعہ یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ کسی پیر کامل کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا جائے۔ تو آج ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمارے درمیان نگران شورا جلوہ فرما ہیں، امیر اہل سنت نے ان کو اجازت دی ہے کہ یہ امیر اہل سنت کا مرید بنا سکتے ہیں۔ تو امیر اہل سنت قادری سلسلے میں بیعت کرتے ہیں، اور وہ میں فرمان غوث پاک آپ کو سنا چکا۔ تو جو کہیں بھی بیعت نہیں ہے، میں ان سے عرض کروں گا کہ وہ امیر اہل سنت کے مرید ہو جائیں۔ جو پہلے سے کہیں بیعت ہیں ان سے یہ عرض کروں گا کہ وہ طالب ہو جائیں۔ جہاں نگران شورا فرمائیں کہ مرید ہوتا ہوں میں، تو وہاں آپ کہیں گے کہ طالب ہوتا ہوں میں۔ مرید اپنے پیر صاحب کے ہی رہیں گے، آپ ساتھ ساتھ امیر اہل سنت کا فیضان ملنا بھی شروع ہو جائے گا۔ میں نگران شورا کی خدمت میں عرض کروں گا کہ ہمیں توبہ بھی کروا دیں اور ہمیں قادری سلسلے میں قبول بھی فرما لیں۔ چلو آج کی ایک خاص بات بھی بیان کر دی، جو بیعت کا اعلان ہوا ہے نا، آج ماہانہ 11ویں ہے۔ آپ کی تاریخ یہاں کا پتہ نہیں، لیکن مدنی چینل پر تو میں نے دیکھا تھا 11 سفر ہے۔ تو یہ پتہ نہیں تاریخ ساتھ چل رہی، آگے پیچھے میں نہیں جانتا۔ تو وہاں تو 11ویں تھی، تو ہر سال ہر ماہ 11ویں تو ہم کوشش کرتے ہیں ماہانہ 11ویں ہو جائے، کہ پھر سالانہ بڑی 11ویں بھی ہوتی ہے۔ 11 ربیع الاخر یہ غوث پاک کا عرس ہوتا ہے، اس میں 11ویں کہ اس کے 11ویں۔ تو میں جیسا کہتا جاؤں دہراتے جائیں انشاءاللہ۔ اسلامی بہنیں بھی دہرا دیں، اسلامی بھائی بھی دہرا دیں، مدنی چینل والے بھی دہرا دیں، سوشل میڈیا والے بھی دہرا دیں، تو انشاءاللہ غوث پاک کا دامن نصیب ہو جائے گا۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے، اور آئندہ اللہ و رسول کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ مرید ہوتا ہوں میں آپ کے ذریعے شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی کا، اور ان کے ذریعے سرکار بغداد حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا، یا اللہ پاک مجھے جناب غوث پاک کے غلاموں میں قبول فرما، اور سلسلہ قادریہ رضویہ عطاریہ کی برکتیں نصیب فرما، آمین یا رب العالمین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم، جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اللہم اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ بسم اللہ علی دینی، بسم اللہ علی نفسی وولدی واہلی ومالی۔ یا اللہ پاک پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ روشن کے صدقے میں ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ پاک ہم گناہ گاروں پر رحمت کی نظر کر، مولا کریم ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرما۔
ایسی توبہ جو تجھے پسند ہے، سچی توبہ کہ آئندہ گناہ نہ کریں. ہمارے گناہ معاف کر دے مولا، ہمارے گناہ معاف کر دے. استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ. ہمارے گناہ معاف کر دے، ہمارے گناہ معاف کر دے، ہمیں بخش دے، ہمیں بخش دے مولا. سچی توبہ کی توفیق دے، سچی ندامت دے، آئندہ گناہ نہ کرنے کا پکا عزم دے دے، معاف کر دے. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. ہاں یا رب 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 یا اللہ یا اللہ یا خدا یا رب یا خدا یا رب یا رب آمین آمین یا اللہ مجھے حیا یا رب یا اللہ پاک آنکھوں کے گناہ سے بچ، کان کے گناہ سے بچ، زبان کے گناہ سے بچ، ہاتھوں کے گناہ سے بچ، اکیلے میں بھی بچا، لوگوں میں بھی بچا. تیرا سچا خوف دے دے، تیری سچی محبت دے دے، میرے حبیب کا سچا پکا عشق دے دے، عشق کے صحابہ اور عشق کے اہل بیت عطا کر دے، اس میں اضافہ فرما، عشق کے صحابہ عشق کے اہل بیت اضافہ فرما اور برکت دے، عشق اولیاء اور بڑھتا رہے اور بڑھتا رہے اور بڑھتا رہے. یا اللہ پاک
ہمارے ماں باپ کو بخش دے، ہمارے بیوی بچوں کو بھی بخش دے، ہمارے بچوں کے بچوں کو بھی بخش دے، ہمارے گھروں پر رحم و کرم فرما دے، ہمارے گھروں کے حالات پر رحم و کرم فرما دے، ہمارے گھروں کے مسائل بھی حل کر دے، آپس کی نا اتفاقیاں ختم ہو جائیں، آپس کے لڑائی جھگڑے بھی ختم ہو جائیں۔ یا اللہ پاک ہمیں امن دے دے، ہمیں سکون دے دے، ظاہری باطنی بیماریاں دور کر دے، قلبی ذہنی سکون عطا کر دے، روحانی سکون عطا کر دے، تیرا ذکر کرنے کی توفیق عطا کر دے، درود پاک پڑھتے رہنے کی توفیق عطا کر دے۔ اللہ پاک کرم کر دے، محبوب کا واسطہ، محبوب کی پیاری پیاری مقبول نمازوں کا واسطہ نمازی بنا دے، سنتوں کا پیکر بنا دے، جھوٹ سے بچا، غیبت سے بچا، حرام روزی سے بچا۔ یا اللہ پاک ہماری اسلامی بہنوں کو حیا کی چادر عطا فرما دے۔ یا اللہ ہمارے معاشرے میں شرم و حیا کا دورہ ہو جائے، مولا بے حیائی دور ہو جائے۔ یا اللہ پاک 26 جولائی 2026 کا نشتر پار کراچی میں ہونے والا سنت و برا اجتماع خیریت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ، تیری رحمت کے سائے میں خوب عالی شان انداز سے ہو جائے مولا۔ آزمائی سے بچانا، آزمائی سے بچا مولا، کرم فرما دے، کرم فرما دے، کرم فرما دے۔ دعوت اسلامی کو نظر بس سے بچا یا اللہ پاک، شر و شریروں سے بچا، حسد اور حاسدوں سے بچا، ظلم و ظالموں سے بچا، تکبر و متکبروں سے بچا۔ یا اللہ پاک ہمارے جو بیمار ہیں، گھر میں ہیں، یہاں ہیں، جہاں بھی ہیں، اللہ پاک ہمارے مریضوں کو تندرستی دے دے، شفا دے دے۔ جن کے گھروں میں بچوں کے بچوں میں جو بیمار ہیں، اللہ پاک سب پر رحمت کی نظر کر شفا دے دے۔ جن کے ہسپتال میں بیمار، اللہ انہیں بھی تندرستی عطا کر دے۔ جن کے قرضے، اللہ قرضے اتر جائیں۔ یا اللہ جن کے جائز کام اٹکے ہوئے نکل جائیں، جو رکاوٹیں ہیں دور ہو جائیں، نیک اور جائز کام میں ہماری مدد کر۔ یا اللہ پاک مددگار پیدا فرما۔ یا اللہ پاک جو بے روزگار ہیں، رزق حلال آسان و طیب عطا فرما۔ جو روزگار ہیں، اللہ ان کے روزگار میں وسعت بھی دے، برکت بھی دے۔ بار بار حج کی سعادت دے، بار بار میٹھا میٹھا شہر سے میٹھا مدینہ دکھا دے۔ یا اللہ حج اور عمرے کی سعادت بار بار عطا فرما۔ یا رب کریم ہماری نیک جائز حاجت و تمناؤں پر رحمت کی نظر فرما۔ دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں کی غیب سے مدد فرما۔ یا اللہ پاک امیر اہل سنت کو سلامت رکھ، علماء مشائخ اہل سنت کو سلامتی عطا فرما۔ جو اسلامی بھائی دور و نزدیک سے آئے ہیں، اسلامی بہنیں جو دعا میں شامل ہیں، مدنی چینل پر، سوشل میڈیا پر، جو جہاں بھی تیری بارگاہ میں دعا کر رہا ہے، رب کریم سب کی نیک و جائز تمناؤں پر رحمت کی نظر فرما دے۔ جنہوں نے اجتماع کی تیاری کی، لائے، دعوت دی، کوششیں کی، سب پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما دے۔ مولا تجھے تیرے کرم کا، تجھے کرم کا واسطہ دے، ہمارا ایمان سلامت رکھنا، ہمارا ایمان سلامت رکھنا، ہمارا ایمان سلامت رکھنا۔ پڑھوں کلمہ جب نکلے دم یا الہی، پڑھوں کلمہ جب نکلے دم یا الہی، پڑھوں کلمہ جب نکلے دم یا الہی۔ اللہم بلغنا رمضان بصحت و عافیہ۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیہ وسلم۔
نبی السلام یا وفا جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جی سغانی گھڑی چمکت طیبہ کا چاند، اس دن روز ساعت پہ سلام۔ السلام نبی السلام یا نبی، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان ڈالے کرامت پہ لاکھوں سلام، پڑ گئی جس پہ محشر میں بخشا گیا، دیکھا جس ساتھ ابر کرم چھا گیا، رخ جدھر ہو گیا زندگی پا گیا، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام، سلام یا نبی السلام نبی، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بیج سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، بیج سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، سلام یا نبی السلام یا نبی، میرے حضور پر سلام، خدا کے نور پر سلام۔ واتوب الیک سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ حسنة وقنا عذاب النار آمين وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين لا إله إلا الله محمد صلوا على الحبيب۔ ابھی اذان ہوگی انشاءاللہ، عشاء کی نماز پڑھیں گے، اس کے بعد انشاءاللہ نگران شورا سے ملاقات۔ Sunnah inspired bayan. Through the Sunnah inspired bayan, we learn to live, to love, forgive, and quietly give. Sunnah inspired bayan.